بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters and welcome to another episode of MWA that's Maulvi with an attitude with me راجہ ضیاء الحق. آج جو ہے ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے پیار، عشق، محبت از آل فیئر ان لو اینڈ وار. اور خاص طور پہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو ریسنٹ کیس تھا دعا زہرا کا اور ان کا اپنے گھر سے چلے جانا، ایک لڑکے کے ساتھ شادی کرنا، اور اس کے بعد جو میڈیا بیک لیش ہوا، جو سوشل میڈیا پہ سب کچھ دیکھا. آل دیٹ ان ٹوڈیز ایپیسوڈ. اوکے سو گائز، آج کا شو ہمارا بہت اسپیشل ہے. میرے ساتھ میرے پیارے مہمان جو موجود ہیں. سب سے پہلے میرے ایکسٹریم لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ علی ای ولاگز، مشہور زمانہ، ہمارے ملک اور قوم کی شان پہچان. علی ای کیسے آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ ٹھیک، اللہ کا شکر الحمدللہ. کیسی زندگی گزر رہی ہے آپ کی؟ زبردست الحمدللہ. اللہ کا آج کل کر رہے ہیں کوئی آف روڈنگ شو؟ آف روڈنگ جی ابھی ایک کر کے آئے نا، ابھی ذرا اس کو ذرا اثرات ہو جائیں، ذرا ڈائجسٹ ہو جائے تو پلاننگ فار دی ادر ون. زبردست. اور میرے ساتھ موجود ہیں جی لیورپول کے ایک امیزنگ فین اور ماشاءاللہ ایک ایسی ہستی جو کبھی روتی نہیں، خرم الوی بھائی. خرم الوی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. آج تو ماشاءاللہ گرین پہ ان گئے. میرے کا شکر ہے ہمارا کروما نہیں لگا ہوا، ورنہ تو آپ انویزیبل ہو جاتے کیونکہ دس از دی ایگزیکٹ شیڈ جو یوز کیا جاتا ہے. تو اگر ہمارے ٹیم دیکھ رہی ہے، ان کی شرٹ کو جس رنگ کا آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. شرٹ چاہیے مجھے بتائیے گا ضرور. اچھا لگتا ہے یار، کبھی کبھار آپ چاہتے ہو آپ انویزیبل ہو جاؤ تھوڑے سے نا، تو اچھا لگتا ہے. اور میرے ساتھ جی ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ موجود ہیں. اچھا سوری سوال پوچھ کے جواب کا ویٹ ہی نہیں کرنا. آپ نے سوال پوچھا، شرٹ پہ ڈسکشن کی اگلے بندے. جی کیسے ہیں؟ خرید سے ٹھیک ٹھاک چلے الحمدللہ. ناؤ کمنگ ٹو آور جرمن کورسپونڈنٹ عمر طارق بھائی. عمر طارق بھائی آج ہمیشہ کی طرح اپنے اسلحے سے لیس ہیں، جو ان کا ڈیجیٹل ٹیبلٹ بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی لے کے آئے ہیں ماشاءاللہ. عمر بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. اس ٹاپک کے بارے میں نے سنا آپ کی بڑی ایکسپیرینس ہے آپ کا. کون سے اس کو کوشش کرتے رہے لوگوں کو صحیح بتانے کی اور غلط چیزوں سے روکنے کی. چلیں الحمدللہ. آج سب سے پہلے جی ہمارا آج کا پہلا سیگمنٹ ہے، لیٹس گو ٹو دیٹ. اٹس کالڈ بریک دی آئس. سو گائز، آج کا جو ہمارا آئس بریکر سیگمنٹ ہے اس میں ہمارے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے. لیٹس ہٹ اٹ. کمال یہ اسے کہتے ہیں اصل مولوی ود این ایٹیٹیوڈ. یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ ہمارے دو حاجی بھائی ہیں، جو ایک جو ہے وہ روڈ گلائڈ اور ایک جو ہے وہ آپ کا الٹرا کلاسک کے اوپر جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ میرا بھی اس سال پلان ہے حج کرنے کا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اوبویسلی میری بڑی خواہش تھی کہ ہم لوگ بھی بائکس پہ کبھی کریں، اور انشاءاللہ کبھی ہمارے یوتھ کلب کے بردرز بھی پلان بنائیں. چلیں حج نہ صحیح عمرہ صحیح، لیکن کبھی بائکس پہ جانے کا اتفاق ہو تو وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایپک لیول کا ٹرپ ہوگا. اینڈ میرا اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ فرام اس. آئی تھنک اس کی نیت بنانی پڑے گی. یہ دوسرا والا گرے والا بائک جو ہے، جب میں دیکھ رہا ہوں مجھے لگا بالکل آپ والا بائک ہے. جی بالکل وہی سیم بائک ہے، صرف رنگ کا جو ہے نا ڈفرنس ہے، لیکن آئی کین ریئلی فیل اٹ. وہ جو جس طرح وہ جا رہے ہیں نا اور دونوں آپس میں بائکس پیرل میں جا رہے ہیں، the way they are going. And if you remember, this clip is very old actually. It's an old clip. It's an old clip. مطلب long back جب شاید بائکس ہم زیادہ بائکنگ نہیں کرتے تھے، اور maybe we were just in the beginning of our riding journey, ہے نا. جی بالکل صحیح بات. تو جو دوسرے بائکس ہمارے پاس کمیوٹ والے بائکس تھے، اور we used to see these. I think وہ کہیں اندر نا دل کے اندر سے ایک آواز آئی تھی کہ یا اللہ بس یہ نصیب فرما دے. تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزل قریب لے جائے. انشاءاللہ ہیلمٹ پہن کے جائیں گے. ہاں یہ بات لا آف دا لینڈ کی بات ہے. احرام پہنا ہوتا ہے، ویری امپورٹنٹ. احرام میں ہیلمٹ. اب آپ دیکھیں، آپ اللہ کی شریعت کو فالو کریں گے نہیں، اب آپ اللہ کی شریعت کو فالو کریں گے یا لا آف دا لینڈ کو فالو کریں گے؟ آپ یہ مینس چوز نہ کریں. آپ یہ مینس چوز نہ کریں. سبحان اللہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. ہیلمٹ نہیں پہن سکتے. دیکھیں آپ اگر عربی گھوڑے پہ بیٹھے آپ ہیلمٹ پہنیں گے؟ نہیں، عربی گھوڑا ہوگا وہ 200 کلومیٹر یا چلے 150 130 190 کلومیٹر پر آور بھی جا سکتے. 90 پہ چلے جائیں آپ یار. 90 پہ بھی بہت خطرہ ہے. یہ ویسے بہت سلو جا رہے تھے آپ، اس کی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مسئلہ 60-70 کلومیٹر سے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ کروز کرنا ہے آپ نے کون سے بھگانا ہے. اور بائی دا وے وہ گھوڑے جو ہے نا وہ سڑکوں پہ بھی نہیں دوڑ رہے ہوتے تھے،
پکی پختہ سڑکوں کبھی کبھار پتھروں پہ ڈھو رہے ہیں تو پھر اور آگے سے ٹرک بھی نہیں آ رہے ہوتے تھے ان کے ٹرک یا گاڑیاں جو میٹل کی ہوتی ہیں. اچھا گائز آپس میں بات ہے ان کو پولیس روک سکتی ہے؟ نہیں روکے گی فار ناٹ ویئرنگ دی سیفٹی گیئر. نہیں وہ احرام کی حالت میں نہیں روکے گی. احرام کی حالت میں سب جائے کنفیوز ہو جائیں گے چلتا ہے کیا ہو رہا ہے یار. اچھا گائز آج کا جو ٹاپک ہے ہم لوگ بیسکلی یہ معاملہ بڑا سوشل میڈیا کے اوپر اٹھا اور ہم سب نے دیکھا ہوگا. یہ ایک لڑکی ہے جس کا نام دعا زہرا ہے اور وہ اس کا کیس بنا. پہلے اصل میں اسٹارٹ کروں گا بفور ایون دا کیس بیکیم اے کیس. دا فرسٹ تھنگ دیٹ واز ایور مینشنڈ اباؤٹ اٹ واز کہ ایک لڑکی ہے وہ گمشدہ ہو گئی ہے اور مساجد نے اعلان کرنے سے انکار کر دیا. یاد ہے آپ کو یہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کیونکہ ہماری میموری بہت تھوڑی ہے نا, ہم بھول جاتے ہیں. سو اصل میں جو کیس بنا تھا وہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ ایک لڑکی جس کا نام دعا زہرا ہے وہ غائب ہو گئی ہے, شی از اے مسنگ پرسن. اور ہم نے مساجد میں کانٹیکٹ کیا اور مساجد کے حالانکہ امام نے کہا کہ ہمیں تو کسی نے نہیں کہا, اور کیس یہ بنا کہ کوئی فرقہ وارانہ اختلاف ہے اور اس قسم کا کیس بنا اور اس کو بہت ہوا دی گئی. اور پھر اس کے بعد یہ ایک دم سے ڈسمینٹل ہوا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں. لڑکی کا خود ہی بیان آ گیا کہ نہیں میں کوئی اغوا نہیں ہوئی, میں کوئی غائب نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ, میں اپنی مرضی سے لڑکے سے نکاح کرنے کے لیے لاہور گئی ہوں کراچی سے. ٹھیک ہے, سو یہ معاملہ کلیئر ہوا. اچھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ میڈیا کے اوپر جب یہ چلے یہ بات آ گئی, سب کچھ ہو گیا, کیس ہوا پتہ نہیں لاہور ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں, کہاں پہ. اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, جیسے اس نے پیرنٹس کی اجازت کے بغیر ہی شادی کی, ظاہری بات ہے وہاں شادی اس نے کی, اور پیرنٹس جو ہے وہ اس سے بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ چلی گئی. بہرحال اس کے بعد پھر کئی یوٹیوبرز نے اس کو انٹرویو وغیرہ کیا, جس میں خاص طور پہ ایک زنیرہ مہام کے نام سے جو خاتون ہے انہوں نے انٹرویو کیا ان کا, اور سب سے پہلے ذرا ڈیٹیل میں پوچھا کہ بھی کیا ہوا, جس میں اس لڑکی نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں اور کوئی اغوا کا معاملہ نہیں ہے. اب دیکھیں ہم کوئی نہ تو ڈیٹیکٹیوز ہیں نہ ہم کوئی میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, ہم وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, اس پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں. اس کی نیٹی گریٹیز کیا ہیں, اس کے لیگیلٹیز کیا ہیں, وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایک سچویشن جہاں پہ ایک بچی کے بقول یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے کسی سے محبت تھی, ماں باپ شادی کہیں اور کرانا چاہ رہے تھے. اب ماں باپ کی اپنی کچھ ریزرویشنز ہوتی ہیں, انہوں نے کچھ اپنا سوچا ہوتا ہے, بچے اپنا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. بچی جو ہے وہ بھاگ کے شادی کرتی ہے, سینگ کہ پیرنٹس کی طرف سے ظلم بہت زیادہ تھا, اور پیرنٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بچی بھاگی کیوں, ہمارے گھر سے فرار ہوگی, حالانکہ اس کی عمر 17 سال بتائی جاتی ہے. آلدو اس پہ لوگوں نے بحث کی کہ نہیں چھوٹی عمر کی ہے, جو بھی ہے, لیکن ہم فیس ویلیو پہ لے رہے ہیں, جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے اسی پہ بات کرتے ہیں. 17 ایئرز میں وہ چلی جاتی ہے, شادی کرتی ہے, اور وہاں پہ ہو گیا. پھر سوشل میڈیا پہ اس کو بہت اٹھایا گیا, اور یہ جو خاص طور پہ جو یوٹیوبر ہیں جنہوں نے ان کا انٹرویو کیا وہ اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہی تھیں کہ آپ بھاگی ہیں, تو اس کو ویر زارا سے کمپیئر کیا جا رہا ہے بالی ووڈ کے اس کے محبت کے ساتھ, اور کہ آپ تو بڑی ببر شیرنی ہیں, آپ تو بڑا کمال کام کیا آپ نے. تو ایک اب تو اس میں بہت سارے ڈائنامکس ہیں. سو واٹ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ آف ود فرسٹ اینڈ فار موسٹ از کہ کیا ہم بچوں کو جو پیار عشق میں ملوث ہیں یہ ہم ایڈوائس اور نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں سے فرار ہوں؟ لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ پوائنٹ بیکاز پوائنٹس بہت سارے ہیں, لیٹس ٹیک دیم اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو پہلا آج کا پوائنٹ یہ ہے. جی بالکل بھی نہیں جا بھائی, بالکل بھی یہ ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم بینگ مسلم اینڈ بینگ یعنی شریف گھروں کے شریف لوگ جو ہے, سب سے پہلی تو گائیڈنس ہماری اسلام کی طرف سے ہے. صحیح, اسلام جو ہے وہ ایک نظام بناتا ہے گھر کا جس میں باپ سربراہ ہے یا شوہر, اور وہ ولی بھی ہے بیٹی کا, تو بیسکلی اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. صحیح, اور خاص طور پہ لڑکیوں کا کیونکہ ان کا معاملہ ذرا سینسٹیو ہوتا ہے, لڑکوں کا ذرا کم مسئلہ ہوتا ہے, ان کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا, لڑکیوں کو زیادہ ذرا ولنریبل ہوتی ہیں باہر, تو اس لیے باپ کو ذمہ داری بھی دی گئی ہے. تو ان دا فرسٹ پلیس دس از ویری آف کورس دس از ناٹ ایٹ آل اوکے کہ کوئی لڑکی گھر سے اس طرح چلی جائے اور مطلب ولی کی پرمیشن اور کسی چیز کو بھی بتائے بغیر گھر سے بھاگ جائے. اچھا علی بھائی مجھے آپ یہ بتائیں, تو پھر اگر ہم نہ بھاگے تو کیا کریں؟ سبمٹ کر دیں اپنے پیرنٹس کے, کیا کریں؟ واٹس دی آلٹرنیٹیو ہے؟ دیکھیں دین جو ہمیں اس میں گائیڈ کرتا ہے نا, شادی جو ہے نکاح جو ہے وہ سنت میں سے ہے, اور اس کا بھی ایک طریقہ اسلام نے بتایا ہے. صحیح, اور اس کے لیے آپ پسند کر سکتے ہیں, اس کے بھی کرائٹیریاز ہیں. مرد کے لیے الگ کرائٹیریا ہیں خاتون کو چوز کرنے کے لیے, اور خاتون کے لیے بھی الگ کرائٹیریا ہے مرد کو چوز کرنے کے لیے. تو پسند بھی کیا جا سکتا ہے, اور پسند کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ پسند اپنے پیرنٹس کے آگے رکھی جائے, اور پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ اس پسند کو جسٹیفائڈ گراؤنڈز پہ تولا جائے, وے کریں اس کو, اور دیکھیں کہ کس حد تک اس کے ساتھ کمپلائی کیا جا سکتا ہے, اور اس چیز کو ایسے لے کے چلنا چاہیے شریعت کے مطابق. صحیح, آئی تھنک ایک چیز جو ہم اس میں وہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں اگر ایک
لڑکا لڑکی ہیں ان کو جینوئنلی پیار ہے تو ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے فیملی میں کبھی کبھار اگر پیرنٹس نہیں مان رہے تو مے بی کوئی فرینڈلی ماموں ہیں یا خالہ ہیں یا پھپھی ہیں یا چچا ہیں یا تایا ہیں یا دادی دادا ہیں یا نانی نانا کسی کو انوالو کر لیں کہ بھائی میرے پیرنٹس تو میری بات نہیں سمجھ رہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے یہ شادی نہ کی تو میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں, کسی اور حرام میں نہ چلا جاؤں, غلط کام مجھ سے نہ ہو جائے. تو اس لیے اپنے پرابلمس کا ضرور اظہار کریں ان بڑوں کے ساتھ جو آپ کو اس میں ہیلپ کر سکیں, بجائے کہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں. بیکاز جب آپ گھر چھوڑ کے بھاگتے ہیں نا تو ٹیکنیکلی آپ اپنی ساری کشتیاں جلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پیرنٹس کے لیے اب اس کے بعد ٹھیک ہے وہ بالی ووڈ کی فلموں میں تو وہ جو ہے نا جا سمرن, جیلے زندگی اور ویر زارا اور یہ اس میں تو اٹ مائٹ لک ویری نائس, اور بالی ووڈ کا تو کام ہی ہے کہ آپ کو حرام ریلیشن شپ کو گلیمرائز کرنا اور کہنا کہ نہیں پیار کیا تو ڈرنا کیا اور بھاگ کے شادیاں. مطلب یہ جو ماحول ہم کریٹ کر رہے ہیں نا یہ بڑا مسئلہ ہے. مطلب اس میں آپ کو اگر نظر آ رہا ہے کہ جی خیر یہ ہے کہ میں اپنے محبوب سے جا ملا, اس کا شر یہ ہے کہ اب آپ کی پوری زندگی جو ہے نا آپ اپنی فیملی کے ساتھ بگاڑ رہے ہو, اور مے بی وہ آپ کے لیے ایک سیفٹی نیٹ تھا, آپ کے لیے ایک ڈیفینس میکنزم بھی تھا جس کو آپ نے اب یعنی آفیشیلی کاٹ دیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ جنریشن جو بڑی ہو رہی ہے اس کے ذہن میں اس قسم کے آئیڈیاز آ کہاں سے رہے ہیں, یہ خیال بھی کیسا ہے, کیا یہ پیدا ہوتا ہی تو انیٹ کوئی چیز تو نہیں تھی نا کہ جو اندر تھی. یہ جو ہماری میڈیا بمبارڈمنٹ ہے اس طرح کی فلمیں ہیں جہاں پہ گلیمرائز کیا جا رہا ہے اس چیز کو کہ محبت آپ پانے کے لیے, اس کو محبت کو سچ کرنے کے لیے آپ جس طرح مرضی اسٹیپس لیں, اور ایک اسٹیپ جو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے, انکریج کیا جاتا ہے, وہ یہی ہے کہ وہ خاتون گھر سے نکل جائے اور اس ہیرو سے جا ملے. اور اگر کوئی ایسی فلم ہوتی ہے تو اس میں بھی ویورز کی سمپتھیز اسی چیز کے ساتھ ہوتی ہیں کہ وہ اگر وہ گھر سے جب بھاگ رہی ہے ہیرو ہیروئن کے ساتھ, ہاں تو وہ اس کا باپ نہ اٹھے, ٹھیک ہے, اس کو چابیاں بھی مل جائیں اور اس کو راستے میں ساری چیزیں فیسیلیٹیٹ ہو جائیں اور وہ سکسیزفلی جا کے وہاں مل جائے. سمپتھیز یہی ہوتی ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہیروئک بنا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. اصل میں رضا بھائی مسئلہ دونوں طرف ہے, صحیح, ملٹیپل ایشوز ہیں یہاں پہ. ان دا فرسٹ پلیس جو آپ نے بات شروع کی جس سے وہ بھی غلط ہے کہ بچیوں کو یا کسی کو بھی ماں باپ کی ظاہر ہے وبالوالدین احسانہ, ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے پہ اتنا ایمفیسس ہے ہمارے دین میں, ماں باپ کو خوش رکھنا, ان کی اوبیڈینس کرنا, یہ ایک جگہ اپنی جگہ پہ بہت ویلیو رکھتا ہے. اس لیے اس سینس میں یہ ایک سائڈ پہ غلط ہے. لیکن دوسری طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اب ہماری جیسے آپ نے بات کی بالی ووڈ موویز, اب دیکھیں ان کا یہ جو سارا کچھ سٹارٹ ہوا اس کی بیس پہ کیا تھا, پب جی گیم تھی. جتنا بھی سوشل میڈیا ہے, یہ ایون واٹس ایپ, فیس بک, انسٹا, پب جی گیمز, بہت سارا ٹین یوتھ, ہمیں ماں باپ کو تو خبر ہی نہیں ہوتی, بہت سارا یوتھ ان جگہوں سے ایک دوسرے سے مل رہا ہے اور ارینج کر رہے ہیں چیزیں, اور پتہ نہیں کتنی میٹنگز ہو چکی ہوتی ہیں ان کی. ان کی بھی اسی طرح ہوئی. ان دا فرسٹ پلیس دیکھیں ماں باپ کی بالکل فرما برداری کرنی چاہیے اور ادھر سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے, لیکن ماں باپ کی طرف سے بھی ملٹیپل پرابلمس ہیں. ان دا فرسٹ پلیس بچے پب جی کھیل رہے ہیں, ان پہ نظر پراپر نہیں رکھی گئی, ان کو فرسٹ وہ مینز حاصل کرنے دیے گئے, اس ٹائم پہ غلطی اور غفلت برتی گئی. جب وہ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے کہ اب بڑے مسئلے خراب ہونے لگے ہیں, اب آ کے اب بھی دیکھیں ہمارا دین بھی بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ, وہ بھی ریزنیبل گائیڈنس دیتا ہے بالکل جو جچتی ہے سچویشن کے مطابق اور جو بینیفیشل ہے. اب وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گیا آپ کی غفلت کی وجہ سے, پہلی دفعہ پب جی کھیلتے رہے, ٹیبلٹ ملا ہوا ہے, انٹرنیٹ فری, جو مرضی کرتے رہو, موویز دیکھتے رہو. اب آپ کے وہ آگے, اب آپ نے وہاں پہ بڑا ہارڈ سٹانس لے لیا امیجیٹلی, جیسے علی بھائی نے ابھی کہا کہ اب اگر دو کو آپس میں ایک دوسرے کو پسند ہو گیا ہے, آگے ایک دوسرے کو, دیکھیں ہمارا دین کیا کہتا ہے یہاں پہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 1847 اینڈ گریڈڈ صحیح, البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح گریڈ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said لم نرى للمتحابین مثل النکاح, we do not see anything for those who love one another anything like marriage, anything other than marriage. یعنی کہ ہم دو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے. یعنی کہ انڈورسمنٹ ہے کہ دو جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو چاہ رہے ہوں نا, سوسائٹی کو اور ماں باپ کو بتایا جا رہا ہے let them get married because this is the best outcome, this is going to be best actually. ہاں ولی کو اپنی بیٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کدھر جا رہی ہے, کوئی لڑکا کوئی ڈرگ ڈیلر تو نہیں ہے, ڈیلر نان مسلم نہ ہو, بالکل ہی فارغ بندہ نہ ہو. یہ یہاں پہ اگر ایسا کیس ہو پھر تو باپ کا سٹانس لینا, روکنا اچھی بات ہے, صحیح بات ہے. لیکن اگر نارمل فیملیز ہیں ود ان ریزنیبل, ہم کہہ سکتے ہیں ود ان ریزنیبل پیرامیٹرز, اگر وہ کہیں پہ کوئی لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو پیرنٹس کو نہیں چاہیے کہ وہ خواہ جو ہے کوئی پرابلم کریٹ کریں. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, ہم نہیں کہہ رہے, اس لیے یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے پیرنٹس کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said because this makes sense. پہلا اسٹیپ غلط ہو گیا,
کسی بھی طرح سے انہوں نے کیا وہ غلط ہوا, جو بھی لڑکے جی دو غلط کیا انہوں نے, غلط طریقے سے ملے, ہم اس کو بالکل انڈورس نہیں کرتے, حرام ہے. نکاح کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی محرم کے ذریعے پیغام بھجوائیں, اور یہ جو پراپر طریقہ ہے وہ ہم وہی انڈورس کرتے ہیں. لیکن لیٹ سے ایک غلطی ہو گئی ہے, اب دونوں کر رہے ہیں, اور آپ دونوں فیملی ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ یار نارمل ایک عام جیسے فیملی ہوتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسکرپشن ہے کہ اب لیٹ دیم گیٹ میرڈ. یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں نے دیکھا ہے, میرے ایون دور کی فیملی میں بھی یہ معاملہ ہوا, پیرنٹس بڑا ہارڈ سٹانس لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دم, نو وے. جیسے کہ آپ ان کا بھی انٹرویو سن لیں, وہ زنیرا کے ساتھ جو انٹرویو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پیرنٹس بہت اسٹرکٹ ہو گئے تھے اس پہ, اور انہوں نے مجھے بلکہ مارا مورا بھی. اور ویسے کتنی عجیب بات ہے کہ نکاح پہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں لیکن illicit relationship پہ سخت نہیں ہوتے. مطلب they were talking over the tab, over PUBG in a haram relationship, that was okay, but the moment they decide for getting into marriage, تو ہمیں دونوں ایسپیکٹ دیکھ کے نا ایک بیلنسڈ جو صحیح اپروچ ہے وہ نکالنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک اور چیز, یہ جو آپ نے بات کی نا, میں نے تھوڑا سا بلکہ ایکچولی اس کا دوسرا سائڈ بھی نوٹ کرنا شروع کیا. دیر آر لاٹ آف پیپل ناؤ جو کہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ یار اب محبت ہوئی ہے, محبتیں تو اس وقت یونیورسٹیز میں ایسے ہو رہی ہیں کہ جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اینڈ اف ایوری بڈی تھنکس کہ محبت ہوگی, اینڈ دے سم ٹائمز آئی نو فیو پیپل جو کہ گئے پیرنٹس کے پاس, جی ہمارا نکاح کرا دیں, اینڈ پیرنٹس فار XYZ ریزن, ہر پیرنٹ کی ڈفرنٹ ریزن, کسی نے کہا یار یو ٹو ینگ, یا آپ ابھی ٹو امیچور ہیں, ہمارے سرکمسٹانسز نہیں ہیں, ملٹیپل ریزنز دیے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے, اور کبھی وہ صحیح ہوں گے کبھی غلط ہوں گے. سم ٹائمز پیرنٹس آر رائٹ, سم ٹائمز دے آر رانگ ایز ویل. لیکن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ نکاح کر دیں, پیرنٹس نہیں کرے تو اب جو ہمارا دل کرے ہم کریں. ناؤ دس از آلسو ناٹ اپروپریٹ کہ یار کیونکہ ہم نے, ہمارا کام ہے ہم ایک دفعہ پیرنٹس کے پاس لیں گے جی ہماری محبت ہو کہ ہمارا نکاح کریں. بیسکلی یہ تو آپ ایک طرح سے ان کو دھمکی دے رہے ہیں نا, یہ بنا کرو نکاح, مطلب یو آر فورسنگ دیم ٹو ڈو اٹ, کہ نکاح کریں گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کریں گے تو بس پھر ہم جو مرضی کریں, پھر ہمیں کچھ کہنا مت. دیٹ از آلسو ناٹ فیئر, بیکاز اگر آپ نکاح کے بغیر ملتے رہیں گے, گھومتے پھرتے رہیں گے, جو مرضی کرتے ہیں, آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں. سو ڈونٹ تھنک کہ اگر ماں باپ نے نکاح نہیں کرایا تو اب آپ بری اور ذمہ, ڈو وٹ ایور یو وانٹ, آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو دس از سم تھنگ جو کہ سوسائٹی میں مجھے ایٹ لیسٹ لگ رہا ہے بڑا کامن. اور اس کیس کے بعد آئی تھنک جس طرح کا یہ انٹرویو بھی ہوا, تھوڑا سا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح کے کپلز بڑے انکریج ہو رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, ایسی کی تیسی بھاگے کرو شادی, جس طرح مرضی کریں, ہمارا رائٹ ہے, وی شوڈ ڈو اٹ. وی آر لیونگ ان سچ اسٹرینج ٹائمس کہ مطلب ایک طرف جب میں اس پورے واقعے کو دیکھتا ہوں اور اس کا انالیسس کرتا ہوں تو یو فیل ان ون وے کہ چلو ایک بات کا شکر ہے کہ بچوں کو جو بھاگے بھی ہیں ان کو نکاح کا خیال آیا ہے, ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ چلو حرام کرتے ہیں. تو دیٹس مطلب آلدو ناٹ دی آئیڈیل سچویشن, بٹ چلو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم پہلے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرح لیون کپل بن جاتے ہیں کہ ہم لوگ چلو نکاح کر لیتے ہیں, جو جیسا بھی ہے, جو بھی کچھ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ سمجھنا ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے عمر بھائی نے بھی کہا نا کہ ون سائڈ آف دا کوائن از دیٹ بچے جو ہیں دے آر ان لو اینڈ دے وانٹ ٹو گیٹ میریڈ بٹ دا پیرنٹس آر اسٹاپنگ دیم. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم لوگ پیرنٹس کا پرسپیکٹو دیکھیں کہ ان کی تربیت میں کیا کمی رہ گئی, بچے یہاں تک پہنچے کیسے, ہاؤ ڈڈ دے گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ, ان کو آپ نے کیا کانٹینٹ فیڈ کیا تھا. دیکھیں ایک چیز تو طے ہے, وہ یہ کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اب ہر کسی کا بھلا جو ہے نا وہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ بھلے سے کیا مراد لے رہے ہو. اب فار ایگزامپل کوئی بھی باپ ہے, کوئی بھی ماں ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نا بڑے لاجکلی چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں, لاجکلی استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو اگر میرا بچہ ہے, اس کی میں نے شادی کرانی ہے, عام طور کہتے ہیں کہ جی پھپھو کے بیٹے سے کروا دیتے ہیں اس کی, اور اس کیس میں کچھ ایسا ہی معاملہ تھا, بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. وہ جو پھپھو کا بیٹا ہے نا, وائی از پھپھو کا بیٹا گڈ آپشن, میں اس کے کچھ دلائل آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پھپھو کے بیٹا کیوں اچھا آپشن ہے فرام دا پیرنٹس پرسپیکٹو. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو پہلی بات ہے بیٹا اٹس دا ڈیول یو نو ورسز دا ڈیول یو ڈونٹ نو. تو پھپھو کا بیٹا تو ہم نے تو اس کے نیپی چینج کیے, ہمیں تو ایگزیکٹلی پتہ ہے یہ کون ہے, کیا ہے, ہمارے سامنے پلا بڑا ہے. دوسری بات یہ بیٹا تم سے عمر میں 4 سال بڑا ہے, ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ ویل سیٹلڈ ہے, آلریڈی اس کا کہیں پہ جو ہے نا جاب لگی ہوئی ہے, تمہاری کم از کم یونیورسٹی کا نہیں ہے, تمہارے سے بڑا ہی ہے, وہ آلریڈی سیٹ ہوا ہے, جاب شاب کرتا ہے. پھر یہ بات کہ ہمارا جو سوشو اکنامک اسٹیٹس ہے وہ ہم دونوں کا تقریباً برابر ہے, پلس چونکہ ہماری برادری کیا ہے, ہمارے ذات پات کیا ہے, تو آپ جب اس فیملی میں جائیں گی نا تو یو ول ایکسپیرینس دا لیسٹ اماؤنٹ آف فرکشن. وہ جو ایک آپ فار ایگزامپل جب آپ کسی ایسی فیملی میں جاتے ہو جہاں پہ آپ کا کلچر وہ نہیں ہے, آپ کا طریقہ نہیں ہے, تو مے بی سم ہاؤ بیکاز آف یو بینگ ان اویئر آف دیٹ کلچر مے بی یو مائٹ اپسیٹ یور فادر ان لا, مدر ان لا, ایون یور اون یعنی فیملی.
تو کہتے ہیں بیٹا ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ, کیونکہ پیرنٹس چاہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری ناک نہ کٹوائے, ہماری عزت رکھے وغیرہ وغیرہ. تو اس لحاظ سے نا پیرنٹس یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ شادی کرواؤ لڑکے کی یا لڑکی کی جہاں پہ لیسٹ اماؤنٹ آف فرکشن ہو اور کمپیٹیبلٹی, اینڈ دے آر تھنکنگ پیورلی فرام دا مائنڈ پرسپیکٹو. اب بچوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ دل کی سن رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا پپوئی کا بیٹا یا خالہ کا یا جس کا بھی ہے, میرا دل اس پہ آیا. اور دل کیسے آئے اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے کہ آپ نے پہلے وہ جو ہے نا جو شریعت کے احکامات ہیں ان کا خیال نہیں رکھا, آپ نے پہلے بات چیت شروع کی, پھر کیجول تھی, پھر وہ خطوات شیطان بنے, پھر کرتے کرتے آپ ایک مقام پہ پہنچ گئے. کروایا بیسیکلی, ہوا نہیں پیار, آپ نے کروایا, آپ نے جبرن کروایا اپنے آپ کو, کیونکہ حالانکہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ پہلی لک پہ آپ اپنی نظر جھکا لیتے ہیں, لیکن آپ نے نہ صرف وہ کیا بلکہ آپ نے فرینکنس شو کی, گپیں یہ وہ ملاقاتیں, پھر اب تو آج کل پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جب ہو گئیں اب آپ کو لگا کہ ناؤ آئی ایم کمپلیٹلی کمیٹڈ ٹو دس پرسن, اینڈ یا پھر وہ دو آپشن ہے, یا تو آپ حرام ریلیشن شپ جاری رہنے دیں اسی طرح سے 4-5 سال چلائیں, یا پھر آپ کہتے ہو نہیں جی ہم اس کو نا حلال کر دیتے ہیں کسی طریقے سے. ماں باپ اور اس نے بھی, لڑکی نے بھی یہ کہا 2000 نے کہ میں نے جب اپنی پیرنٹس سے بات کی, اپنی امی سے بات کی اور یہ بتایا کہ آئی ایم انٹرسٹڈ ان سم ون, انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا. ناؤ ہیئر از دا تھنگ, ہم نے بھی کہا کہ پیرنٹس کا رول میں نے بتا دی کہ وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. ناؤ دا پرابلم از دس کہ آپ کی بچی آپ کو بتا رہی ہے یہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں, آپ اس کو سن تو لو بھائی, اس کو آنے تو دو, آپ کو آ جاؤ رشتہ لے کے آؤ, ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. لڑکی کو بھی پتہ چلے کہ جی میرے ماں باپ سیریس تھے, انہوں نے یعنی دے ناٹ کمپلیٹلی لائک شٹ ڈاؤن کہ جی ہم نے بس ادھر ہی کرنی ہے اور نو وے. سو اگر آپ کا بچہ ایک رشتہ لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں وہاں پہ انٹرسٹڈ ہوں, آپ مل لیں دیکھ لیں, تو ایک طرف میں پیرنٹس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ ملنے میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ دیکھ لیں اپنے اعتبار سے, آپ دیکھ لیں اگر بندہ ڈیسنٹ ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ڈیسنٹ ہے, اچھا ہے, آپ کو لگتا ہے ہاں آئیڈیل نہیں ہے ہمارے حساب سے وہ نہیں, بٹ یس اٹس ناٹ بیڈ ایدر, مطلب اتنا برا آپشن بھی نہیں ہے, تو پھر آپ زیادہ مسئلے نہ کریٹ کریں. دوسری طرف میں بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو اپنے ماں باپ کو نا بلیک اور وائٹ الٹیمیٹم نہ دیا کرو کہ یا یہ ہے یا میں مر جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, میں فلاں کر دوں گا, ڈبکا کروں. اتنا بھی ڈرمیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اگر یہاں نہ ہوا تو کوئی بہتر رکھا ہوگا, اور پتہ نہیں کون سی مصلحت ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کو یہاں پہ نہیں ہو رہا ڈیو ٹو اینی سرکمسٹانسز. فار ایگزامپل آپ نے وہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے, آپ نے پسند کیا اپنے لیے کوئی ڈرگ ڈیلر ٹائپ, ٹھیک ہے, بہت ہی کوئی, میں ورسٹ کیس سینیریو اس لیے دے رہا ہوں سو دیٹ وی کین تھنک اباؤٹ اٹ فرام اے اسپیکٹرم پرسپیکٹو کہ اس سے کتنا اچھا یا برا کوئی ہو سکتا ہے. تو کوئی آپ نے بالکل ہی کوئی پاگل سا بندہ سلیکٹ کر لیا اپنے لیے, اور پیار جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے, لو از بلائنڈ. اب آپ کو پسند آ گیا تو اب ہم آگے کیا کریں. اصل میں مرنے والی صورتحال بھی زیادہ تب ہوتی ہے نا جب آپ بندے کو پسند صرف نہیں کرتے بلکہ آپ عشق میں ڈوبے ہوئے, اس میں ڈوب جاتے ہیں جان بوجھ کے. آپ میاں بیوی بننے سے پہلے اس طرح رہنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح کہ میاں بیوی رہتے ہیں. وہ تمام اٹریکشنز, وہ تمام ایفیلیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں, اتنی ہو جاتی ہیں کہ جب آپ کا بریک اپ ہوتا ہے تو اٹ فیلز لائک ایکچوئل ڈائیورس, ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے وہاں تک پہنچایا ہے نا اس کو کہ اب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے یہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گا. یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شروع میں پسند آ گیا تو یہ جو بات ہے نا پیرنٹس تک لے کر جانے والی, ڈو اٹ ایز سون ایز پاسبل. یہ بالکل صحیح ہے, 4 سال نا یونیورسٹی کو گزار دیتے ہیں ان ریلیشن شپ, کیونکہ جس میں ہنڈریڈز آف ٹائم ریسٹورینٹس میں گھومنا, ٹرپس اینڈ واٹ ناٹ. آفٹر دیٹ دا بریک اپ فیلز ویری ٹف. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ جو 4 سال یا 3 یا جتنا بھی ٹائم گزارتے ہیں نا وداؤٹ جو حرام طریقے سے بتائے بغیر اور نکاح سے بغیر, اس میں کیا ہوتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی انوائنس لے رہے ہیں, برکت تو آنی نہیں. دیکھیں آپ نے ابھی کہا نا کہ وہ اس طریقے سے آپ تقریباً قریب رہنے لگ جاتے ہیں جیسے میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ ہم سب میرڈ ہیں, جو لوگ میرڈ ہیں ان کو یہ اندازہ ہے, شادی کے بعد اکٹھے رہنا ایک اور طرح کی بات ہوتی ہے, بیکاز یو آر باؤنڈ ٹوگیدر. ناؤ اٹس ناٹ آئی مین اینی اوپن نہیں ہے ویز نمبر 2 بلکہ نمبر 1 ہوگا شاید. یہ اللہ سے ان قرآن کہ ہم مودہ و رحمہ ڈالتے ہیں ان کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان. یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی محبت اور پیار آ جاتی ہے شادی کے بعد, نکاح کے بعد. نکاح کی برکت یہ لے کے آتی ہے, خاص طور پہ میاں بیوی کو یہ چیز جوڑتی ہے, بائنڈنگ فورسز ہیں, جبکہ ان دو کو یہ نہیں جوڑ رہی, اور وہ نقصان پہ نقصان کر رہے ہیں اپنا. بے شک. تو یہ جو پری میرٹل ریلیشن شپس ہیں نا, دیز آر بگ پرابلم ایکچولی, اور بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. بے شک. اچھا, دس لیڈس می ویری نائسلی آن ٹو آور نیکسٹ سیگمنٹ وچ از اے ویری ویری اسپیشل سیگمنٹ. سو گائز, آج کا ہم لوگوں نے برانڈ نیو سیگمنٹ جو انٹروڈیوس کرایا ہے اس کا نام ہے ہاؤ مولوی آر یو. سو آر یو گائز ریڈی فار دس؟ تو انشاءاللہ ہمارے جو آج ہاٹ سیٹ میں گیسٹ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں خرم الوی ہیں. خرم بھائی, آج ہم آپ کو جان جائیں گے, آج ہم آپ کی اصلیت کو جان دیں گے. ہم دوست تو بڑے پرانے ہیں لیکن آج اصل میں آج جانوں گا آپ کی مولویت کہ آپ کون ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اب تیار ہو جائیں. تو پہلا سوال میں آپ سے سامنے رکھتا ہوں, آپ کا فیوریٹ پاس ٹائم کیا ہے؟ فیوریٹ پاس ٹائم؟ جی. فٹ بال.
فٹ بال ہی ویسے فٹ بال ہی ہے. ٹھیک ہے, مولوی میٹر پہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا اسکور 70 پہ آپ چلے گئے ہیں, تو ماشاء اللہ آپ ایک اچھے مولوی ہیں ماشاء اللہ. ہمارا میری جو ٹیم ہے اس کے اندر بڑے مسلمان پلیئرز ہیں الحمدللہ. ہاں ایگزیکٹ, یہ لیورپول کے اندر میں یہ ایک بات کہہ سکتا ہوں, بالکل صحیح آپ نے. اچھا آج کا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے, از یور بیڈ میڈ رائٹ ناؤ؟ آپ کا بستر بنا ہوا ہے اس وقت یا بگڑا ہوا ہے؟ بنا ہوا ہے. یس یس 100 پہ چلے گئے آپ. یہ آپ نے چھکا لگایا کیونکہ ماشاءاللہ اتنا مولوی انسان میں نہیں دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنے آپ تمیزدار, بااخلاق اور سگڑ ہیں آپ ماشاءاللہ. ویسے اس میں ایک چیز میں ایڈ کر کریڈٹ آپ کی وائف کو جاتا ہے. ہاں اصل میں پھر آپ دونوں مولوی اور مولون ہیں میرے حساب سے, تو یہ ان کو بھی نمبر ملتا ہے. بڑا سوال یہ کہ یہاں بیٹھے ان کو یہ علم الغیب کیسے ہوا کہ ان کا بیڈ بنا ہوا ہے. یہ میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا لاسٹ میں نے بیڈ کب دیکھا اپنا. اچھا اللہ اکبر. لاسٹ میں کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ جو بچے ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. اچھا تیسرا سوال آج کا یہ ہے کہ آپ کی لاسٹ گوگل سرچ کیا تھی؟ یہ تو میں تو ہر رینڈم چیز کو چیک کر کے بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے بتا دیں ہمیں, ہم ویٹ کر لیتے ہیں. آئی ڈونٹ مائنڈ, آئی ہیو آل ٹائم. اس کا خرم سچ بتانا. ہاں یہ نہ ہو کہ جھوٹ میں وہ سرچ کروں گا سب سے اچھا آخری 3-4 دے. ہاں ٹھیک ہے, تو ابھی تک آپ کا ٹریک ریکارڈ اچھا جا رہا ہے. ویسے وہ ہے اس کیس کے اوپر. اچھا 2000 کیس کے اوپر میں تو کہنے لگا تھا پیارے مولوی یہ بھی 100 پہ ہی رہیں گے کیونکہ ابھی بڑا اچھا ان کا ٹریک ریکارڈ چل رہا ہے. اچھا جی آپ سے آج کا چوتھا سوال ہے, فزیکل اسٹرینتھ اور مینٹل اسٹرینتھ. مینٹل اسٹرینتھ اس کو آپ ہائیلی ریٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ واٹ ورلڈ ریکارڈ ڈو یو تھنک یو ہیو اے شاٹ ایٹ بیٹنگ؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ کوئی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جو آپ توڑ سکتے ہیں, اور اگر آپ مطلب آپ کا ایک اچھا چانس ہے اگر آپ محنت کریں تو آپ بیٹ کر سکتے ہیں. یار یہ سوچیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہر طرح کا ریکارڈ ہے. بیکار سے بھی ہیں. بیسٹ ٹک ٹاک ویڈیو ٹک ٹاک بھی نہیں پتا یار. کوئی نا ویسے کوئی ایسا ٹیلنٹ جو آپ کو چھپا ہوا ہے ہمیں بھی نہیں پتا. میں بیٹھا سوچ یہ ہو سکتا ہے the greenest shirt ever worn by anyone in live podcast. Especially thanks to the lights جو کہ اس کو چار لگے. یار could be something to do with نا جیسے کرکٹ میں نا میں تھرو کرنا اور وہ جو ہوتا ہے نا نشانے بازی کائنڈ آف تھنگ. اچھا جنرلی آئی بین گڈ ایٹ اٹ, ناٹ فائرنگ والی چیز بٹ ادروائز تھروئنگ اینڈ یو نو ہٹنگ the stumps and تبھی میں بالر تھا. اچھا ایکوریٹ لائن و لینتھ والا. فاسٹ بالر تھا. فاسٹ بالر تھا جی, لیکن بہت سپر فاسٹ والا نہیں تھا. میں آئی واز مور لائک میڈیم سوئنگ سیم والا بالر. اوکے ٹھیک ہے. پٹھو گرم میں آپ اچھا پرفارم کرتے. پٹھو گرم میں میں آگے ہوتا سب سے پہلا. پٹھو گرم کے ہاں تو پٹھو گرم کی یعنی ورلڈ ریکارڈ توڑ سکتے. پٹھو گرم کے میں فرسٹ تھرور ہوتا تھا. اچھا جی بیسٹ ایڈوائس یو ایور ریسیوڈ؟ یار بیسٹ ایڈوائس جو ہے نا وہ آئی ووڈ سے سم تھنگ ٹو ڈو ملٹیپل سورسز سے ملی تھی, بٹ آئی ووڈ پٹ اٹ ڈاؤن ٹو صبر اور شکر سے ریلیٹڈ تھی. اینڈ پرائمرلی بلکہ شکر والا ایلیمنٹ تھا اس میں کہ یار جب بھی کوئی زندگی میں پرابلم آئے نا سو یو لک ایٹ دا بلیسنگس. صحیح. تو آپ کے 90% سارے مسئلے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. اچھا پچھلے والے میں آپ تھوڑے سے نیچے گئے تھے, یہ جو تھرو والے میں, کیونکہ مولوی کسی کو مارتا نہیں اس طرح سے, لیکن اس میں آپ اوپر چلیں گے, آپ 100 پہ ٹچ کریں گے. لیکن کیسے میں تو سمجھ رہا تھا وہ بھی 100 کریں گے. نہیں وہ اصل میں نا میں اس کو نا وائلنس سے ایکویٹ کرتا ہوں. میں کہ یہ کہیں ریلیوں میں پتھر نہ مارتے ہیں لوگوں کو جا کے. میں آپ کو کرکٹ کی ایگزامپل دے رہا ہوں, سٹمپس اور بالر آپ نے ریلی میں نے پھر اس کو نا 2+2 ایڈ کیا. میں نے کہا شاید یہ آپ کے اندر نا 2+3 کر دیا تخریب کاری والے جراثیم ہو سکتے ہیں. آپ نے آگے لے کے جا کے مجھے مائنس کیا. لیکن ابھی آپ پہنچ گئے اس پہ, آپ جو ہے نا پہنچے, آپ کو آپ نے ایڈوائس اچھی بتائی. فنش دا سینٹینس. If I was an animal, I would be a... Don't be a lion. میرے ذہن میں بھی یہی آیا تھا. ٹائیگر. اچھا Thank you. اس کی کوئی خاص وجہ؟ ٹائیگر خوبصورت بول ہے یار, لائنیں شائنیں اور تگڑا بھی ہے. مور بھی بڑا ہوتا ہے. Because lion didn't perform well. لائن didn't perform well. یار ویسے لیپرڈ یا چیتا, یہ لیپرڈ یہ مجھے پسند ہے ویسے. ٹائیگر اور یہ ہمارے یہاں چیتا لگا. چیتا لیپرڈ. ہاں میں اپنے ویسے بیٹے کو اکثر ویسے مذاق میں چیتا ہی بولتا ہوں, اور وہ بڑا انسپائرڈ ہے. اس کو چیتا بول کے جو بھی کام کروا لو نا تو مان جاتا ہے. ٹھیک ہے. مولویت آپ کی برقرار ہے, آپ نے ماشاء اللہ مینٹین کیا ہے. یہ بتائیے کہ یور گریٹسٹ فیئر ایز اے چائلڈ؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں سوچ رہا 2-3 تھے ویسے. جس طرح بینگ لیفٹ الون بائی دا پیرنٹس کہیں کسی رینڈم جگہ پہ, اندھیرے والی جگہ پہ, اس طرح کی
کسی جگہ پہ مطلب اکیلے چھوڑ کے نکل گئے ہوں کہیں. ٹھیک ہے, مسلمان نہ ڈر ہوتا ہے اور آپ کا یہ لیول ڈراپ ہو رہا ہے یہاں پہ. اچھا جی, یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ نو فیئر, یہ والا ہمارا مولوی میٹر جو ہے نا, یہ میرے اشاروں پہ چلتا ہے. آپ نے ماشاء اللہ نا سوال ایسے کیے کہ مولوی اوپر بھی نہ رہے, نہ زیرو پہ نہ 100 وہ برقرار ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حلوہ, پوڑی اور چنے, حلوہ نہیں, ان میں سے یعنی ایک جہاں پہ آپ کا سب سے زیادہ توجہ ہوتی ہے, حلوہ, پوڑی یا چنے؟ سر حلوہ. سلام کرتا ہوں آپ کی عظمت. میں ایک میں بھائی جان سے ملا, انہوں نے ریسنٹلی داڑھی رکھی تھی, اس میں میری نہیں تھی یار. تو ہم لوگ کچھ کہیں بیٹھے کھانے, تو انہوں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں, جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے نا مجھے حلوے اتنے پسند آنا شروع ہو گئے. یہ کچھ ہے اور یہ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا سوال یہ ہے کہ اف یو کوڈ ہیو ون سپر پاور واٹ وڈ دیٹ بی؟ یار یہ ویسے ہر بندہ, میں بھی فلائنگ از سم تھنگ دیٹ مجھے لگتا ہے میجورٹی لوگ ہی کہتے ہیں, لیکن میں بھی شاید فلائنگ ہی کہوں. اس سے کیا کریں گے آپ؟ پتہ نہیں, اوپر سے ذرا برڈز آئی ویو نظر آئے گا, برڈز کے ساتھ انسانوں سے بھاگ کے مدد نہیں. تیرا نشیمن کثرت سلطانی گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, مولویت آپ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. آج کا آخری سوال یہ ہے کہ if you could afford any vehicle what would it be? یار یہ ویسے بڑی ساری ہیں, یہ ایک تو مشکل ہے, بٹ ایک بتائیں, جسٹ ون ویکل. ویسے تو مہران کہہ دیں. نہیں, پرابلی این ایس کلاس مرسیڈیز. اچھا ٹھیک ہے, سویگ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, جرمن ٹیکنالوجی, آف کورس ویری نائس. چلیں ایک اور آپ سے پوچھتے ہیں, آئی تھنک لوگوں کی موٹیویشن کے لیے, وہ یہ ہے کہ if there was a surah that you could listen to for the rest of your life, only one surah you could listen to for the rest of your life, what would it be? Difficult question. یہ بھی مشکل ہے. اس کے علاوہ مطلب that's the only thing you can listen to over and over and over and over and over again. یہ تو بڑی لمبی پنشمنٹ دی آپ نے. ویسے نا پرسنلی مجھے پسند بہت جو ہے سورہ العصر. ٹھیک ہے, بٹ بیکاز اٹ بینگ شارٹ, ہاں, آئی آلسو لو لسننگ ٹو سورہ الفجر. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, وہ تھوڑی آئی تھنک مولوی میٹر پہ آپ اس وقت جو ہے وہ 90% سے اوپر نمبر آپ کے آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, ویل پلیڈ ماشاء اللہ. سو اب ہم اپنے سیشن کے بعد آتے ہیں واپس اپنے بیک ٹو دا تھنگ دیٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ. سو اس وقت تک ہم لوگوں نے جو بات اسٹیبلش کی ہے وہ یہ کیا کہ ایک تو بچوں کی محبت ہے, جب ان کو ہو جاتی ہے, ظاہری بات ہے اس میں بھی کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی, اور واقعی میں جس طرح عمر بھائی نے بھی کہا کہ اس کا علاج جو ہے, اور اس کے بارے میں امام ابن القیم بھی یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پیار کا علاج جو ہے وہ شادی ہے, اور کہتے ہیں کہ اگر شادی نہ ہو سکے دین ڈیلنگ ود اٹ بیکمز ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور وہ کیونکہ دونوں سائڈ کے اوپر ہارٹ بریک اور اس کو گو تھرو کرنا, اینڈ اس کو آپ بتاؤں کہ لو جو ہے نا, بعض علماء نے اس کو ایک ڈیزیز بھی کہا ہے. ڈیزیز اس طرح سے کہ اس کے ایکچولی فزیکل سمٹمز آپ کے اوپر نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ جس کو پیار ہوا ہے نا, اس کی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کی ایپیٹائٹ بھی افیکٹ ہو رہی ہے, اس کے سلیپ پیٹرنس بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, اس کا تھاٹ پروسیس بھی وہ کھویا سا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ایکچولی فزیکل ریمیفیکیشنز بھی ہیں. اچھا یہ باتیں یعنی سچی ہیں, وہ نیند نہ آنا, جی نیند نہ آنا, اور بھوک کا اڑ جانا یا بھوک زیادہ لگنا, اور پھر جو ہے نا وہ خوابوں میں رہنا, ڈے ڈریمنگ زیادہ کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کا میٹابولزم اپسیٹ ہو جاتا ہے اوپر نیچے. سو یہ ساری چیزیں آر ایکچولی فزیکل سمٹمز آف دیٹ تھنگ. تو ونس یو آر ان اٹ, اینڈ جس طرح بھی آپ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جب کسی کو 4 سال کے یا 5 سال کے افیئر کے بعد, یا تو 2-3 سال کے افیئر کے بعد بھی, ڈپینڈنگ آن ہاؤ انٹینس اٹ واز, پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ابا جان نے انکار کر دیا یا امی نے انکار کر دیا ہے ڈیو ٹو اینی نمبر آف ریزن, کہ جی وہ ہمارے سوشل اسٹیٹس کے نہیں ہیں, یا وہ ہماری ذات پات کے نہیں ہیں. کچھ ڈیمانڈس پیرنٹس کی میں سمجھتا ہوں ٹھیک بھی ہوتی ہیں, اور کچھ بڑی غلط بھی ہوتی ہیں, مطلب غلط چیزوں پہ اڑ جاتے ہیں پیرنٹس, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. سو پیرنٹس کو بھی ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ یار غلط چیزوں پہ نہ اڑا کریں, جو چیز مطلب چھوڑنے والی ہے نا لیٹ اٹ سلائڈ, اور جو چیزیں آپ کو لگتا ہے واقعی میں وائٹل ہیں, ضروری ہیں, ان پہ فوکس کریں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس جو ہیں جب اڑ جاتے ہیں اس چیز پہ, اب جو بچوں کا رسپانس اس کے بعد ہوگا نا وہ بڑا پرابلمٹک اس لیے ہوگا کیونکہ اب آپ نے ان کی سپریشن کروا دیا, آپ نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اب یہ بھی رو رہی ہے, وہ بھی بیچارہ اپنے غم میں اداس ہے. دس ناؤ بیکمز اے پرابلم بیکاز اٹ ول افیکٹ ناٹ اونلی یور ہیلتھ
it will affect your career, it will affect your studies, it will affect your relationships, it will affect your mental health. So my advice to youngsters is کہ اس سے پہلے کہ آپ ایک ایموشنل ٹراما سے گزریں اور اپنے آپ کو ایموشنل, سائیکولوجیکل, فزیکل ہر طرح کی تکلیف سے گزاریں, اگر کہیں پہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, اپلائی تھرو پراپر چینل, بڑوں کو فوراً سے پہلے انوالو کریں. اور میں آپ کو بتاؤں, پیار ہونے سے پہلے جو ہے نا پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ ایک اچھا ڈسکشن رکھیں, اچھی بات چیت رکھیں, کہ بچوں کے ساتھ ایک اچھا کمیونیکیشن ہے. اگر بچہ اتنا کمفرٹیبل فیل کرے کہ وہ آپ سے کچھ بھی ڈسکس کر لے. ون آف دا بگیسٹ پرابلمز آئی فائنڈ ہیئر, جس کے بارے میں آپ سے فیڈ بیک لوں گا, از کمیونیکیشن گیپ. جب پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, جب آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جواب دیتا ہے, شارٹ آنسرز دیتا ہے. آپ نے کہا بیٹا کیسے ہو, ٹھیک ہوں, آج کیا ہوا یونیورسٹی میں, آپ نے بتایا ہی نہیں, کچھ نہیں ہوا. اچھا بیٹا کیا کر رہے ہو آج کل, کیا اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے, کوئی خاص نہیں. ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ٹو یو. اس کا یہ ایک سائن ہے, یہ ٹیل ٹیل سائن ہے کہ the child does not really feel comfortable talking to you about anything because اس کو آپ کے ریئیکشن سے مسئلہ ہو رہا ہے. اور میں بتاؤں کہ بچپن میں نا پیرنٹس نے کبھی اگر بچوں کو کسی چیز پہ ذرا ہارش ریئیکشن دے دیا ہو نا, تو بچہ سمجھتا ہے یار اتنی سی بات پہ اتنا ہارش ریئیکشن آیا, تو میں نے یہ بات کی تو گردن اڑا دیں گے, میں تو بات نہیں کر سکتا. تو وہ دوستوں سے بات کر لیں گے, کسی سے کر لیں گے, امی ابو سے نہیں کریں گے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے بھائی. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, جس طرح میں نے سنا ہے, کہ اگر آپ نے بچے کو جیسے 12-13 سال کی عمر ہے نا, اس تک آپ نے بہت زیادہ کسی چیز سے بڑی سختی کر کے رکھی ہے نا, جو لو اینڈ افیکشن چاہیے ہوتا تھا نا اس کو, اتنا نہیں ملا اس کو. ناؤ ہی از ٹرینڈ اپ ٹل دی ایج آف 12 یا 13. اب وہ نا کہیں اور سے وہ لو اینڈ افیکشن جہاں سے اس کو ملے گا نا, ادھر وہ کنونس ہو جائے گا, ادھر جا کے دوستی بن جائے گی. وہ کوئی باہر کا کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے, کوئی دکاندار بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. بچوں کو فرق لاتے ہیں لوگ. تو یہ جو ہے نا چیز جو آپ نے بات کی کمیونیکیشن گیپ, یہ واقعی بڑا مسئلہ ہے. کمیونیکیشن گیپ ہونے کی وجہ سے وہ جو چیز جو ایکسپریس کرنا چاہتے تھے بچے, وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں کر سکتے, انہیں پتہ یہاں نہیں ہو سکتی, صاف جواب ملے گا, بلکہ ڈانٹ ملے گی, بلکہ میرا کچھ بین ہو جائے گا. تو وہ ادھر نہیں کریں گے, اب وہ کہیں اور جا کے کریں گے. دے ول بی لوکنگ فار اٹ, ہوز ٹو ایور ول آفر دیم, وہاں پہ وہ کنونس ہو جائے, کیونکہ وہ تو بچے ہیں بھی, وہ نہ سمجھ ہیں. تو یہ بڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. یہاں پہ ماں باپ کو آبویسلی اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر چیز میں ہاں ملا دو, ہر چیز میں بالکل نرم ہو جاؤ, یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے. ایون نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسٹرکشن دی ہے کہ 10 سال کے بعد اس کو پکا نماز کا عادی کرنے کے لیے, تاکہ جب تک وہ بلوغت پہ پہنچے, جب تک اس پہ فرض ہو, وہ پکا عادی ہو جائے. ایون یو ہیو ٹو پنش یور چائلڈ, کہ اگر وہ چھوڑتا ہے. یعنی ایک بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے, کہ بہت لینینٹ بھی نہ ہو جائیں اور بہت سخت بھی نہ ہو جائیں. اس میں ایک اور چیز جو ہے نا میرے خیال سے, وہ یہ ہے کہ پیرنٹس انفارچونیٹلی جو تربیت شروع کرتے ہیں نا, بڑی لیٹ شروع کرتے ہیں. صحیح. اس کی وجہ ہے کہ اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے. آپ کے پاس بھی اس طرح, اور میرے پاس بھی اسپیشلی اکیڈمی میں بھی بہت سارے پیرنٹس, دا مومنٹ بوائز اسپیشلی دے ہٹ 14-15, دا مدرز آر لائک کہ یہ ہم سے بات ہی نہیں کرتے, نہ یہ فیملی کے ساتھ کہیں جانا چاہتے ہیں. اور اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس سے جو پہلے جو 14 سال ہوا ہوتا ہے نا, وہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. فرینڈشپ ہی نہیں کی آپ نے. دیکھیں فرسٹ 7 years primarily is all about love with the child. Yes. آپ نے اس ٹائم the child, اور بائی ڈیفالٹ پیرنٹس آر دا رول ماڈلس. آپ نے اس اپنا رول ماڈل جو آپ کو بائی ڈیفالٹ مل گیا نا, اس کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے. یو نیڈ ٹو بی دیئر رول ماڈل, دا فادر اسپیشلی فار دا بوائز اور مدر فار دا گرلس. آپ اگر رول ماڈل نہیں بن رہے تو وہ ایونچولی رول ماڈلس باہر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. 7 to 14 ڈسپلن, تھوڑا بہت چیزیں سکھانا کرنا. 14 کے بعد تو بہت کامن اب یہ سائیکالوجی میں ہے کہ آفٹر 14 جو آپ کا تربیت والا جو مین ٹائم تھا نا, وہ نکل گیا جی. اب ہے جو آپ نے کیا ہے نا, وہ اس کا نتیجہ آپ سامنے آئے گا, وٹ ایور یو ڈیڈ. تو پیرنٹس آئی تھنک جن کے بچے چھوٹے ہیں, دے ریئلی نیڈ ٹو انشور کہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا, یہ بلڈ ہوئے گا تب سے جب آپ اپنے بچوں کی انٹرسٹ کی چیزوں میں ان کے ساتھ انوالوڈ ہوں گے. اٹ شوڈ ناٹ بی آل اباؤٹ انسٹرکشنز. ہمارا یہاں پہ انسٹرکشنل موڈ آف پیرنٹنگ بہت زیادہ ہے. ڈو دس, ڈونٹ ڈو دس, ڈونٹ ڈو دیٹ, یہ نہ کریں, ایسے کر لیں, ایسے کھیلنے جانے چلے جائیں. انگیجمنٹ ہے نہیں بچوں کے ساتھ. ہاؤ مینی پیرنٹس بچوں کے ساتھ خود جا کے کھیل رہے ہیں. پیرنٹس دونوں اتنے بزی ہیں کہ وہ اسکول میں آتے ہیں, اسکول کے بعد شام میں کسی اور جگہ بھیج دیتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بھیج. پیرنٹس تو خود کچھ کر ہی نہیں رہے, تو ان کی بانڈنگ کیسے بنے گی پیرنٹس کے ساتھ. پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا آپ نے, کہ دیکھیں جو سوشل سائنٹسٹ بھی اس کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ جو لرننگ کے میکنزمز ہیں نا, ہاؤ ٹو ایجوکیٹ اے چائلڈ, ہاؤ ٹو ڈو تربیہ, یا کسی کو بھی کوئی بات آپ نے سکھانی ہے, سمجھانی ہے, اس کے 3 پرائمری طریقے ہیں. ایک ہے چلڈرن اسپیشلی دے ول لرن تھرو امیٹیشن. سو آپ ان کو ایک چیز کرتے ہو, وہ آپ کو امیٹیٹ کرتے ہیں. چھوٹی عمر میں تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو بالکل کاپی کرتے ہیں, ایمولیٹ کرتے ہیں ان کی ساری ویز کو. دوسرا طریقہ ہوتا ہے ایکسپیرینشل لرننگ, جہاں پہ آپ بچوں کو کسی ایکسپیرینس سے گزارتے ہو,
چاہے وہ فار ایگزامپل نیچر میں آپ ان کو لے گئے, آپ نے کچھ چیزیں ایکسپیرینس کروائیں, وہ ایکسپیرینس سے خود جو سیکھتے ہیں نا, جو کنکلوژنز وہ ڈرائیو کرتے ہیں, وہ ان کی زندگی میں بڑی امپورٹنٹ رہتی ہیں. ایون جو مسٹیکس دے ڈو گھر کے اندر, چیزیں توڑ دینا, کچھ گرا دینا, کچھ کر دینا, اس پہ اکثر پیرنٹس اتنا سخت ہو جاتے ہیں. بالکل. اینڈ وہ جو ان کی لرننگ تھی ناؤ دے اسٹاپ ایکسپیریمنٹنگ. وہ لرننگ پروسیس ان کا آپ روک رہے ہوتے ہیں, بیٹا یہ نہیں کرنا, یہ نہیں, بیکاز ہم بڑوں کی طرح ان کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وی ایکسپیکٹ کہ بیٹا بیٹھ کے ہاتھ میں گلاس پکڑ کے ایسے کرے گا, یہ کبھی گرائے گا نہیں پانی. اب وہ بچہ چھوٹا سا 5 سال کا گر گیا تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. سیکھنا ہے اس سے, وہ گرا کے اس سے اس کا کس چیز سے بچنا چاہیے, کہاں سے کیئر اسٹارٹ کرنی چاہیے. اب کچھ سوچ رہا ہوگا کہ جی یہ دعا زہرا بڑے تھے, وہ تو ان کی بڑوں کی بات ہو رہی ہے, پرابلمس بڑوں کی تھی, یہ بچوں کی ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ دس از دا ایج when you have to start actually participating with your, engaging with your kids, so that after like 7 to 8 years, 10 years later, they don't do such things, they are friends with you, they are under your control. تو یہ جی, تو اصل میں جو یہ بات ابھی کہہ رہے تھے اس میں یعنی ایک تو ہم نے بات کی نا کہ جو آپ کا بچے امیٹیشن سے سیکھتے ہیں, دوسرا ہے ایکسپیرینشیل لرننگ جس کی ہم نے بات کی کہ وہ یعنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, اور تیسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہے فارمل انسٹرکشن. اور یہ فارمل انسٹرکشن جو ہے نا یہ لیسٹ افیکٹو میتھڈ ہے آف ٹیچنگ سامان. ہمارے یہاں اس وقت انفارچونیٹلی چاہے گھروں میں یا اسکولوں میں فارمل انسٹرکشن از دا پرائمری موڈ آف ایجوکیشن. ڈو دس ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈو دس ڈونٹ ڈو دیٹ. نہ ایکسپیرینشیل لرننگ ہے, اس لیے بچے پھر وہ رٹو طوطے بن جاتے ہیں, رٹے لگا کے پاس ہوتے ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا بات. ہمیں تو یعنی ایون مجھے یاد ہے ہم لوگ جب میتھس کیمسٹری فزکس پڑھتے تھے ہمیں آئیڈیا یہ تھا کہ رٹے لگاؤ, حالانکہ میرا پرسیپشن ہمیشہ تھا کہ مجھے کانسیپچولی سمجھاؤ یہ کیا بات کر رہے ہو آپ, بیکاز آئی ایم ویری بیڈ ایٹ رٹیفیکیشن اور یہ سارا کچھ. تو مجھے تھا کہ میرا اسٹرانگ پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے اگر آپ سمجھا دیں گے نا تو دیٹ ول بی فار ایزیئر فار می دین ٹو memorize all the stuff that you're telling me to do, and I felt very disconnected with the whole education thing if اس میں یہ والا process involved تھا. بچوں کے اندر نا جستجو ہوتی ہے بہت زیادہ. اب پیرنٹس کی طرف سے ایک مسٹیک جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اکثر نا جیسے فارمل انسٹرکشن کی بات ہم کر رہے تھے, انسٹرکشن دے دیں گے, یہ نہیں کرنا, نہیں بس اب نہیں کرنا, نہیں ادھر نہیں جانا, مجھے میری دوست نے بلایا میں نہیں جا سکتے. We do not explain them often. ان کی وہ جستجو کی وہ بہت ہائی گراف بار جا رہی ہوتی ہے, ان کو آپ ایکسپلینیشن دیا کریں, بار بار دینی پڑتی ہے کئی دفعہ ایکسپلینیشن, سو دیٹ دے اسٹارٹ ٹو ریشنلائز تھنگس, تاکہ وہ اپنے آپ کو خود نیکسٹ ٹائم جواب دے سکیں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہوگی ان سے. سو a person, a child who has a good relationship with their parents, do you think کہ وہ کبھی گھر سے بھاگے گا شادی کے لیے؟ ویری لو چانسز ہیں, لیکن جو بات ابھی آپ نے کی تھی نا کہ وہ جب وہ اس سچویشن میں آئے گا نا, اگر پیرنٹس کا تو اس کا اچھا ریلیشن ہے نا, اور ہی از فالنگ انٹو لو ود سم ون, وہ پیرنٹس سے کمیونیکیٹ ضرور کر دے گا کہ یار گھر میرے نا والد صاحب یا والدہ جس کے ساتھ بھی اس کی بنتی ہے نا, ہی از شیئرنگ ہز اسٹف. وہ یونیورسٹی سے آئے گا نا تو آپ یا اسکول سے آپ پک کرتے ہیں, آپ اسے اگر سوال کریں بیٹا کیسا دن رہا, تو وہ لمبا چوڑا جواب دے گا کہ یار آج یہ شوگر لگا, یہ ہوا, میں نے یہ کیا. تو جب وہ کوئی ایسی سچویشن ہوگی تو وہ آگے پیرنٹس کو بتائے گا یار فلانا لڑکا یا فلانی لڑکی سے میرا تھوڑا سا ایسے ہو رہا ہے, تو واٹ شوڈ آئی ڈو. دے آر کمنگ ٹو دیئر پیرنٹس فار ایڈوائس, دے ول بی ڈسکسنگ دیئر میٹرز. وہ اوپن اپ ہوا کریں گے پیرنٹس کے سامنے. اگر آپ نے یہ جو اوپننیس ختم کر دی نا, پھر آپ قسمت میں بیسکلی آپ کا بچہ ٹھیک نہیں, شریفانہ بچہ چپ کر کے رہ لے, یا پھر کوئی بھی بچہ اگر اپنے پیرنٹس کے پاس آ رہا ہے نا کوئی بھی بات لے کے, تو میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو اس کو فل توجہ دینی چاہیے اور فیل بلیسڈ کہ وہ بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے, یعنی فار اینی تھنگ. یعنی ایون دیکھو ہمیں تو یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں چلتا ہے, یوسف علیہ السلام اپنے ابو کو خواب سنانے جا رہے ہیں, تو حالانکہ خواب کیا ہوتا ہے, خواب تو ہم کہتے ہیں یار خواب تو خواب ہے, آپ تو کوئی صحیح بات کرو یا کوئی ریئلسٹک بات کرو, خواب کیوں سنا رہے ہو. لیکن یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو ٹائم دے رہے ہیں کہ آپ مجھے خواب بھی سناؤ اپنا, اور پھر خواب کی تعبیر بھی بتا رہے ہیں, اس پہ بھی ان کو ایڈوائز کریں. یہ نہیں کہہ رہے کہ خواب ہوتے ہیں اس کو ایزیلی ڈسمس کر دیا. سو جب آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے مشورہ لے رہا ہے, آپ سے بات کر رہا ہے, کچھ بھی شیئر کر رہا ہے, تو یو شوڈ آلویز لینڈ اے لسننگ ایئر. اور میں خود اپنے گھر میں یہ پریکٹس کرتا ہوں کہ ریگارڈلیس آف ہاؤ بزی آئی ایم, ریگارڈلیس آف ہاؤ آکیوپائڈ آئی ایم, اف مائی ڈاٹر کمز ٹو می ود اینی تھنگ, یو نو شی سیز کہ پاپا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اینڈ آفن ٹائمز وہ جو بات بتا رہے ہوتے ہیں نا بچے, وہ ایسی ہوتی ہے جو آپ کو کہ یار کوئی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی آپ نے کہا کہ جی میرے وہ پینسل ٹوٹ گئی, پھر میں نے دوسری پینسل لے لی, پھر میں نے کلر کر دیا, پھر میں نے یہ کر دیا. آپ کے لیے آپ جس مصیبت میں پڑے ہوئے, آپ کہتے ہو یار میں یہ اسائنمنٹ ہے, یہ پریزنٹیشن ہے, یہ کام ہے, یہ بڑا ضروری ہے, یہ جو بات ہے تو ٹریویل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یو نیڈ ٹو انویسٹ, یو نیڈ ٹو الاؤ یور سیلف ٹو انویسٹ دیٹ ٹائم ود دیٹ چائلڈ فار دا فیوچر آف دیٹ چائلڈ. کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو نا یہ پرمیشن دینی ہے, یو ہیو ٹو الاؤ یور سیلف دیٹ پرمیشن کہ میں اپنے اس ویری 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 ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ٹاسک کو چھوڑ رہا ہوں, بیکاز دیر از اے لانگ ٹرم بینیفٹ دیٹ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا, بٹ آئی نیڈ ٹو انویسٹ ان دس رائٹ ناؤ. ادروائز یہ پھر جو بیٹی ہے
وہ جا کے جاوید سے مشورے لے گی بالکل جب آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے. اس کے پاس تو اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ پھر پروین کے پاس جائے گا. جی ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو گیو دیم ٹائم when they need it. اور جو پرابلم ابھی ٹاسک آپ کو جو امپورٹنٹ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ چیز چھوڑے نا, جی بعد میں یہ جو پرابلمز آئیں گی نا دیٹ ول بیکم یور بگیسٹ پرابلم ان لائف. بالکل آپ سارے یہ کام نا ٹریویل لگیں گے. سو یہاں پہ جی ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں وچ از دی کوٹ آف دا ویک. سو گائز کوٹ آف دا ویک سیگمنٹ میں آج ہم لوگ بڑا امپورٹنٹ اور ایک ریلیونٹ کوٹ لے کے آ رہے ہیں جو مارک ٹوین کا ہے اور اس ٹاپک سے بڑا منسلک ہے. وہ کہتے ہیں لو سیمز ٹو بی دا سوئفٹسٹ بٹ اٹ از دا سلوئسٹ آف آل گروتھس. نو مین اور وومن نوز what perfect love is until they have been married for a quarter of a century. So Mark Twain ہے تو فرنگی ہے لیکن بات صحیح کہہ گیا. ہم تھوڑی دیر پہلے یہی بات وہ کہہ رہا ہے لو جو ہے it seems to be the swiftest. لگتا یہ ہے کہ سب سے جلدی جو ہے نا وہ پیار ہوتا ہے لیکن it is the slowest of all growths. No man or woman knows کہ what perfect love is, کہ یعنی ان کو نہیں پتا سچا پیار کیا ہوتا ہے جب تک ان کی 25 سال نہیں ہو گئے شادی کو. اب دیکھیں ہم لوگ یہ اب میری ایڈوائس بچوں کے لیے, بچے کہتے ہیں نہیں مجھے سچا پیار ہو گیا. آپ کو نا ابھی اٹ کوڈ بی این انفیچویشن, اٹ کوڈ بی اے کرش, اٹ کوڈ بی واٹ ایور یو وانٹ کال, لسٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی ان سم سچویشنز. بٹ سچا پیار جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ وہ اٹ ہیز ٹو اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائمس. آپ اگر اپنے امی ابو سے پوچھیں نا کہ امی ابو آپ کا پیار سچا ہے, آپ لوگ 30-35 سال ہو گئے آپ کی شادی کو, مطلب آپ کا پیار سچا ہے, تو آپ کے پیرنٹس کہیں گے بیٹا یس ہمارے اندر بڑے پرابلمس بھی تھے, ڈیفیکلٹیز بھی تھیں, ہم لوگ پرفیکٹ نہیں تھے, کچھ غلطیاں ان کی تھیں کچھ میری تھیں, لیکن ڈسپائٹ آل آف دیٹ وی لوڈ ایچ ادر انف ٹو اسٹے ود ایچ ادر ڈسپائٹ آور فالٹس. جو کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اسپاؤس میں آپ کو کچھ پرابلم نظر آتا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہو, آپ کو نہیں پتا, اللہ کو پتہ ہے. سو لو کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپائٹ یو نو دا اپس اینڈ ڈاؤنز دیٹ کم ان لائف یو اسٹل اسٹے ود ایچ ادر, یو اسٹل کیئر فار ایچ ادر. اینڈ یہ نہیں ہوتا جس طرح ہمارے یہاں عام طور پہ ابھی جو یہ پیار محبت کی داستان ہے اکثر اوقات انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ایون دو نکاح ہو گیا, آپ نے کہا جی لو میرج تھی, نکاح ہو گیا, اس کے بعد جی 3 مہینے کے بعد آپ ڈیورس لے کے بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی تھی, اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ جی وہ تو پرفیکٹ ہے, یہ وہ جب پتہ چلتا ہے کہ پرفیکٹ نہیں ہے تو ناؤ یو وانٹ ٹو بیل آؤٹ آف دیٹ ریلیشن. یہاں پہ زیادہ ایک یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ینگ جنریشن کو, یہ میں بھی اسی طرف بات کر رہا ہوں کہ آپ جب نئے نئے ینگ ہوتے ہیں نا تو انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ جیسے پرندہ پھڑپڑا رہا ہوتا ہے نا, آپ ادھر ادھر جمپ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں, لیکن انٹلیکٹ بہت کم ہوتی ہے اور ایکسپیرینس بھی بہت کم ہوتا ہے. میں نے گھر میں برڈز رکھے ہوئے ہیں, فنچز, میں دیکھتا ہوں ان کے چکس نکلتے ہیں, یو لرن اے لاٹ فرام نیچرل فینومیناز. جب وہ نئے نئے ہوتے ہیں نا ویننگ سے جب اڑنا شروع کرتے ہیں تو وہ ٹکریں ان کی لگ رہی ہوتی ہیں, ان کو ابھی لینڈ نہیں کرنا آتا ہوتا صحیح طرح, ان کو ادھر نہیں جانا ادھر نہیں. ینگ جنریشن کا ہمارا تقریباً ایسا ہی حال ہے. وہ جو ان کو لو فیل ہو رہا ہوتا ہے نا اس ٹائم کہ جی مجھے تو سچا پیار ہو گیا, وہ ابھی ان کا تجربہ نہیں ہے, ابھی ان کا انٹلیکٹ بھی اس لیول پہ نہیں ہے. دے شوڈ ڈیفینیٹلی, ابھی ہم نے شروع میں پیرنٹس کی طرف حوالے سے بات کی تھی تو دوسری طرف بھی اتنا ہی ہولڈ کرتی ہے رسپانسبلٹی. دے شوڈ ریئلی سیک ایڈوائس فرام پیرنٹس فرسٹ آف آل, دین فرام اینی ادر ہو فرام دا فیملی آئی ووڈ سے انکریج, کیونکہ وہ فیملی آپ کی جو کلوزسٹ ہوتی ہے, چچا ماموں یا ایون دادی دادا نانی نانا, زیادہ تر اکثر پیرنٹس زیادہ آپ ان سے فیل کرتے ہیں کمفرٹیبل, ان سے ایڈوائس لیں, ان سے شیئر کریں. ڈو سیک ایڈوائس فرام سم ون, ڈونٹ گو آن یور اون بیکاز یو ڈونٹ نو وٹ یو آر going to end up with probably in 2 years or in a year or in some months. So true. اچھا یہ ایک چیز جو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں اب ہمارا کہیں پہ انٹرسٹ بھی تھا, کہیں پہ ہم نے بات بھی کی, پیرنٹس جو ہیں وہ واقعی میں بہت زیادہ انریزنیبل ہو رہے ہیں اینڈ دے آر ناٹ لسننگ ٹو یو ایٹ آل, اور پیرنٹس کے اینڈ پہ جو ہے وہ ان کی کنسرنس جو میں نے آپ کو بتایا وہ ساری کنسرنس ویلڈ ہیں. اب ایک بچہ جو ہے وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جو میں نے پسند کیا نا وہ شرعی اعتبار سے بالکل مناسب ہے, اور پیرنٹس اب اڑ اس بات پہ رہے ہیں کہ وہ دینی کیوں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ دس از آلسو اور اس میں آپ کو پتہ ہے لائک فار ایگزامپل کہتے ہیں, فار ایگزامپل ایک لڑکی کو کہتے ہیں لڑکا بہت ریلیجس ہے, بہت اچھا ہے, میرے پیرنٹس جو میرے لیے پسند کر رہے ہیں وہ بالکل ریلیجس نہیں ہے. شادی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, بخاری 4802 اینڈ مسلم 1466 کرائٹیریا فار میرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینڈ, رائٹ, کہ 4 ریزنز ہیں جن کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. صحیح. مال و دولت, خوبصورتی, ذات پات لینیج, اور ایمان, اور ہز ریلیجس کمٹمنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ایٹ دی اینڈ فار جو مسلمان لوگ ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں کہ سیک دا ون ہو از ریلیجسلی کمیٹیڈ, مے یور ہینڈس بی ربڈ ود ڈسٹ, یعنی مے یو پراسپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئرلی 4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دی وچ از 100% ٹرو. مال و دولت, خوبصورتی, ذات پات,
یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو ایمان اور اللہ کے سے قربت یعنی وہ والا جو اس کو فلفل کر پائے گا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور کامیابی سے لے کے جنت میں پہنچو. جو یہ کر سکتا ہو اس سے شادی کرو تاکہ تم کامیاب ہو. اب پرابلم یہاں یہ آتا ہے, جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ اکثر اوقات ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کرائٹیریاز کا. ہم ان چیزوں میں پڑے ہوتے ہیں, یار یہ ہماری نا یہ جٹ نہیں ہے, دنیا داری دیکھ رہے ہوتے ہیں, پیسہ کتنے کماتا ہے, کہاں پہ کام کرتا ہے. ادھر بندہ بہت ماشاء اللہ شریف, کمیٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, نمازی ہے, داڑھی بھی شاید رکھی ہوگی, لیکن وہ ایک نارمل سی جاب کرتا ہے. ادھر یہ بزنس مین فیملی ہے یہاں والی جو ہے. یا اگر جس طرح بھی ہم ان کی بات مان لیں, جس طرح انہوں نے کہا نا, وہ دوازارہ نے کہا کہ جی میرے کزن کا کوئی پلاٹ کا مسئلہ ڈی ایچ اے میں پھنسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کرنا چاہ رہے تھے, تو دیر واز اے مٹیریل, تو اللہ عالم ریزن تھا نہیں تھا. میں تو صرف اس مثال کو یوز کر رہا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہی ہے کہ جہاں پہ آپ نے ایک پلاٹ کے عوض اپنی بچی کو کہیں پہ رخصت کر رہے تھے ڈسپائٹ ہر ڈس ایگریمنٹ, اینڈ دس از آلسو امپرمیسیبل کہ آپ اپنی بچی کی شادی جو ہے بغیر اس کی مرضی کے کرا دیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کینسل بھی کروائے ہوئے ہیں اور منع بھی فرمایا کہ ایسے نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ لڑکی کی رضامندی نہیں ہے, جہاں پہ اس کے ولی کی بھی رضامندی ہے. تو اٹ گوز بوتھ ویز. اٹس ناٹ لائک کہ لڑکی بھاگ کے شادی کر لے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, باپ زبردستی شادی کر لے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دونوں کو ایک اگریمنٹ پہ آنا پڑے گا کہ جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ لڑکی جو ہے وہ اپنا کرائٹیریا, یا لڑکا بھی اپنا کرائٹیریا اماں ابا کو بتا دے کہ دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں اے بی اینڈ سی کرائٹیریا, باقی وہ پھوپھی کی بیٹی ہے, خالہ کی ہے, چچا کی ہے, ابو کے بیسٹ فرینڈ کی ہے, مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. میرا کنسرن یہ ہے اس میں یہ 3 جو ہے نا کوالٹیز ہونی چاہیے جو میں ڈھونڈ رہا ہوں ان مائی پوٹینشیل فیوچر اسپاؤس. اچھا یہ جو کرائٹیریا ہے نا, ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ یہ کرائٹیریا بیسیکلی ہے فیمیل کے لیے. ایک اگر میل نے کسی فیمیل کو ڈھونڈنا ہے تو پھر یہ کرائٹیریا اس کے لیے. فیمیل کے لیے الگ حدیث ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اور وہ کسی میل کو ڈھونڈنا چاہتی ہے تو اس کو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. اس کے لیے 2 چیزیں کہ ایک تو وہ اس کا دین دیکھے اور دوسرا اس کا اخلاق دیکھے. اچھا اخلاق تو دین کا حصہ ہوتا ہے, تو یہ اخلاق سے مراد جو ہے نا وہ اس کی ڈیلنگ ہے, ڈیلنگ ود پیپل. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں, اور حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 2 چیزیں کسی شخص میں پائی جائیں اور پھر بھی اس کے ساتھ وہ نکاح نہ کرے تو پھر زمین میں فساد ہوگا. یہ ویسے جو آپ نے انفیکٹ اس میں ایک اور چیز کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پہلی 3 چیزیں نا دیندار کے علاوہ جو خوبصورتی, مطلب کچھ لوگ اس کے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھنی نہیں ہے سرے سے. مطلب ایسا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جی ہماری فیملی, ان کی فیملی, بیٹی میرے جس گھر میں جا رہی ہے, بیٹا جو لڑکی لے کر آ رہا ہے, مطلب تھوڑی کچھ کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر بالکل ہی وہ ہو جائے تو شاید ہو. تو ان چیزوں کو دیکھیں. اوبیسلی پرائیورٹی جو ہے نمبر 1 تھنگ سب سے پہلے جو دیکھنا ہے وہ آپ کا دین ہے. اگر دینداری میں اگر آپ کا وہ نہیں فٹ ان کر رہے دین یو موو ٹو دا. بلکہ میرے ٹیچر ہیں جن سے ہم یہ حدیث ڈسکس ہو رہی تھی, وہ یہاں تک بتا رہے تھے شیخ کہ اگر یہ انہوں نے کوشچن پوز کیا ہمیں کہ اگر آپ کو 2 رشتے آپ کے سامنے ہیں جس میں دونوں دین کے حوالے سے برابر ہیں تقریباً آپ کی انفارمیشن کے مطابق, دین واٹ شوڈ یو ڈو؟ دین یو شوڈ گو فار فرام دیز کرائٹیریاز. اور خوبصورتی جہاں پہ آپ کی وہ زیادہ بیٹھتی ہے, یا اگر انڈرسٹینڈنگ زیادہ بیٹھتی ہے, ذات کہہ لیں آپ, سیم فیملی ہے, دین آن سیکنڈ لیول یو کین اسٹل لک فار دیز تھنگس. بٹ خرم بھائی کی بھی بات ٹھیک ہے. اور وہ جو صحابی کا ایک واقعہ بھی آتا ہے نا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا نکاح ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا لڑکی کو دیکھا ہے؟ آپ نے کہا فرمایا نہیں میں نہیں دیکھا. آپ نے کہا جاؤ دیکھ کے اس کو جا کے, یعنی آپ بغیر دیکھے آپ نکاح کر رہے ہو. آئی مین واٹ اف یو ڈونٹ لائک ہر, آئی مین فرام دیٹ پرسپیکٹو, اور آپ کو بعد میں آپ کے لیے اس کو چلانا مشکل ہو جائے کیونکہ آپ کہیں جی میں نے شادی کر لی تھی اب تو میں پتہ نہیں پھنس گیا ہوں, یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو آپ نے کہا جاؤ اس کو دیکھ کے آؤ, پھر آپ اس کے ساتھ اگریمنٹ کرو. تو ایسا نہیں دین کہتا کہ جی آپ آنکھیں بند کر کے بس جو ہے نا وہ فیصلہ کر دو, ایسا نہیں ہے. آپ اپنی باقی چیزیں بھی دیکھ لیں, لیکن یہاں پہ پرائورٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی جو پرائورٹی ہے. انفارچونیٹلی اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں نا وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہیں. لڑکوں کے لیے بیوٹی از لائک نمبر 1, اور اس میں آپ دیکھیں جو ہمارا پورا یہ کلچر چل پڑا ہے, یعنی انسٹاگرام ماڈلز اور فیشن اور یہ اور وہ, سو ایک فیک دنیا کریٹ ہوگی ہے جہاں پہ جو اسٹینڈرڈ آف بیوٹی ہے نا وہ بہت زیادہ یعنی ریز کر دیے گئے ہیں. سو ناؤ اے لاٹ آف دا گائز آر لوکنگ فار unrealistic expectations of beauty, and girls کو بیچاریوں کو inferiority complex میں آپ ڈال رہے ہیں یہ بتا کے کہ you have to look like this model and that model, and یہ جو image کی bombardment ہے یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں بہت ڈینجرس. اور دوسری طرف لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ ماؤں کا یا باپوں کا جو پہلا سوال ہوتا ہے لڑکے کے بارے میں, کماتا کتنا ہے, نو ادر کوسچن, پہلا سوال ہی اور پہلا اور آخری صحیح سوال ہے کماتا کتنا ہے. اگر آپ بتائیں کہ جی اتنا کماتا ہے, ہاں اب ہم بات کریں گے اس کی سیکنڈری کے باقی اس کے ایٹریبیوٹس وغیرہ کیا ہیں, بٹ دس از ویئر دا ڈور اوپننگ از. حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں
کہ بھئی کیا وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے, اچھے کردار کا مالک ہے, دیندار ہے, اس کے بعد آپ بات کریں. ہاں اس کے آگے چلو, اب بتاؤ کماتا کتنا ہے, اب بتاؤ کہ فیملی کیسی ہے, اب بتاؤ باقی چیزیں. سو آئی تھنک تھوڑا سا ہمارا یہاں پہ نا معاملہ بھی ذرا گڑبڑ ہوا ہوا ہے. کمانے کے حوالے سے دیکھیں, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ دس از اب ویلڈ پوائنٹ ہے کافی حد تک. ظاہر بیٹی کے معاملے میں باپ کنسرنڈ ہوتے ہیں, ظاہر ہے کوئی روزگار ہونا بھی چاہیے. صحیح. اس حوالے سے بھی میں نے جو دیکھا ہے, میں بہت سارے اپنے فیلوز اور ینگ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جہاں پہ بھی ہم پڑھتے بھی تھے, شادی کو ہم عام کرنے کی کوشش کرتے تھے, تو سب سے زیادہ بڑا جواب یہ آتا تھا, یار ابھی تو میں ماسٹرس کر رہا ہوں, ابھی تو میں نے ماسٹرس کرنا ہے, ابھی تو پیرنٹس کہہ رہے ہیں تم کچھ کماؤ گے, تم پہلے بیچلرس ختم کرو گے, پھر تم ماسٹرس ختم کرو گے, پھر تم کہیں جاب ڈھونڈ کے 1-2 سال جاب کر لو گے, کوئی آؤ گے فارچون لاؤ گے تو تمہیں شادی کے لیے کوئی دے گا نا, تمہاری شادی ممکن ہوگی. ناؤ دس از آلسو ون آف دا روٹ کازز آف دیز پرابلمس. آپ شادی کو ڈیلے اور مشکل بنا دیتے ہیں. دیکھیں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس معاملے میں. ایک حدیث ہے جس کو ضعیف کہا جاتا ہے, لیکن اس کی قرآن اور باقی حدیث سے اتنی وہ ملتی ہے اس کو سپورٹ کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. حدیث یہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میں بہت تنگی کا شکار ہوں معاشی طور پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹولڈ ہم کہ شادی کرو, یعنی اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہو تو شادی کرو. دس از ویک حدیث, بٹ شیوخ نے علماء نے بتایا ہے کہ یہ اتنی ویل سپورٹڈ ہے قرآن اور اوتھینٹک حدیث سے. فار ایگزامپل سورۃ النور کی آیت نمبر 32 ہے, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, get the unmarried ones among you married as well as the righteous slave men and slave women إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ, یعنی if they are poor اللہ will make them غنی. تو اس کو ایون عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کوٹ کیا. بائی دا وے اس کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی کامنٹری ہے. فار ایگزامپل ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انڈر دی کامنٹری آف دس ورس کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ commanded and encouraged them to get married and he promised them wealth. عمر رضی اللہ عنہ would say, I am surprised at the person who does not search for wealth by means of marriage, whereas Allah subhanahu wa ta'ala has stated, if they are poor, Allah will make them independent by His grace. یہاں تک صحابہ کرام کی یوں انڈرسٹینڈنگ تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ہرڈل کریٹ کر دیتے ہیں شادی میں. اب ظاہر ہے سوال یہ آئے گا کہ جی ٹھیک ہے کیا کریں, اب ہم کیا بیچلرز میں بندہ تو اس کی شادی کر دیں, وہ کمائے گا کیسے, وہ کرے گا, وہ پالے گا کیسے کسی کو. دیکھیں ملٹیپل راستے ہیں. اگر تو آپ اتنے ویل آف ہیں تو اپنے بچوں کو سپورٹ کریں تھوڑا بہت, جب تک وہ بیچلر ختم کر لے گا. اگر آپ کر سکتے ہیں نکاح کر دیں, بیٹی کا خاص طور پہ نکاح کر دیں. اصل میں بات یہ کہ وہ افورڈ اس لیے نہیں کر سکتے کہ میرج کا ایونٹ کا بھی تو ہم نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے نا. یہ نیکسٹ پوائنٹ تھا, میں جو آنے لگا تھا کہ اتنا مشکل بنایا ہوا ہے, حالانکہ میں اس کا نکاح تو بڑا آسان ہے. جی پہلے اسٹیپ پہ اگر آپ, میری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بیٹی آپ نے چیک کر لیا اگلی فیملی کو بھی ریزنیبل, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسکرپشن کے مطابق یو شوڈ ناٹ بیکم اے ہرڈل اف ایوری تھنگ از فائن. اگر بے شک آپ کی توقعات سے وہ کہیں اور تھا, ایک دم سے سرپرائز ملا آپ کو کہ جی یہ کدھر رشتہ ہو گیا, آپ نے سب کچھ چیک کر لیا, اف دے ور فائن یو شوڈ ٹیک ایڈوائز. اچھا, میک استخارہ اینڈ دین اللہ کے سے دعا مانگتے ہوئے آپ اگر ہو سکے تو نکاح کر دیں. یہ ایک اسٹیپ ہے, کیونکہ نکاح کے بعد کم از کم لیٹ سے 1 سال 1.5 سال بعد وہ لوگ پڑھائی سے فارغ ہو جائیں گے. ایٹ لیسٹ وٹ ایور دے آر ڈوئنگ ناؤ میٹنگ اٹ از حلال, اٹس ناٹ حرام. اللہ کی بلیسنگ آئے گی, مودہ و رحمہ آئے گا. 1-1.5 سال بعد آپ اس کی رخصتی بھی کر سکتے ہیں. میرے اپنے کیس میں بھی ایسا ہوا ہے, میں نے بھی پڑھائی کے دوران ہی شادی کی. اللہ تعالیٰ نے, اللہ ہیز بلیسڈ می فائنینشلی. بالکل جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بائی مینز آف ویلتھ, بائی مینز آف میرج سیک ویلتھ, یہ جو عمر تعالیٰ نے فرمایا, ایسا ہی ہوا ہے میرے ساتھ. ہم نے خود ان کی گاڑیاں اپ گریڈ ہوتی ہوئی دیکھی ہیں یار, ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہے. تو اسی سے اب یاد آیا ہمارا ویورز آف دا ویک سیگمنٹ پہ ہم آتے ہیں. تو گائز موٹر سائیکل کی آواز آ چکی ہے, ویور آف دا ویک سیگمنٹ پہ ہم آتے ہیں. سب سے پہلا کامنٹ ہمارے پاس شہزاد اسلم بھائی کا ہے. کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم بھائی جان, جب بھی کوئی پریشانی ڈپریشن ہوتا ہے, جسٹ لسن یوتھ کلب گائز اینڈ جیمز, اینڈ اسپیشلی تھینکس ٹو اللہ آلمائٹی کہ ہمیں یوتھ کلب جیسا پلیٹ فارم ملا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ انشاءاللہ ہم جنت الفردوس میں ملیں گے. یوتھ کلب, مولوی دا نیریٹیوڈ, راجہ ضیاء الحق, اسپیشلی تھینکس ٹو آل آف دا بردرز. عائشہ عبدالہادی کہہ رہی ہیں بریک دی آئس سیگمنٹ سپرب. چلیں دیٹس گڈ. عدنان خان کہہ رہے ہیں
Assalamu alaikum, Razizullah bhai and brothers of Youth Club. I'm from India. I appreciate you for discussing various issues and bringing in Islamic perspective. A large chunk of Muslims live in India and we love you guys. Please remember Muslims of India in your prayers. We are one ummah. Jazakallah khair. So that's a very sweet message. Allah Ta'ala ہمارے تمام بہن بھائی جو انڈیا میں ہیں ان خاص طور پہ ان کے لیے خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے اور ان کے اوپر تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ان کی دور فرمائے. علی خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم ٹو مائی بردرز. السلام علیکم فرام آسٹریلیا ٹو مائی بردرز. ماشاء اللہ یو گائز نیلڈ دس ٹاپک. یہ پچھلے ٹاپک کی بات کریں. The research by yourself and other brothers is excellent. The level of insight that everyone is getting from this show is remarkable. I love the topics you guys choose, the way it is explained and how we should face these issues in Western society especially. May Allah bless you guys. May Allah give hidayah to Muslims. We can recognize perfect deen we have. Jazakallah khair. So یہ ان کا بڑا اچھا کامنٹ ہے جی آسٹریلیا سے. جیا علی کا کامنٹ ہے I love your videos. You guys always talk about the latest issues and give us awareness about it. Thank you Youth Club for existing. تو تھینک یو گائز کہ آپ لوگ زندہ ہو ہمارے سامنے ہو. ٹھیک ہے نا, بہت شکریہ آپ کا. ایاز اقبال کہہ رہے ہیں ڈیئر زا بھائی آئی ریئلی انسپائرڈ بائی یور جرنی ٹورڈ اسلام. بفور یور اسپیچز آئی وانٹڈ ٹو گرو مائی بیئرڈ آفٹر گیٹنگ میریڈ بٹ ناؤ الحمد للہ آئی ہیو فورگیو مائی بیئرڈ. میں نے اپنی داڑھی کو معاف کر دیا ہے اینڈ لیٹ اٹ گرو according to sunnah. Now make Maulvis a brand. So let it grow, let it flow. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو دیٹس واٹ ہی سیز کہ پہلے وہ سنتے تھے بیان اور انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے ماشاء اللہ. بڑی گنہگار داڑھی تھی ان کی جن کو معاف کیا انہوں نے. معاف کر دیا چلو جاؤ سر معاف کیا یار چھوڑو پڑے. وہ ہر روز کٹتی تھی اس کو مارے پڑتے تھے چھوڑ دیا. اچھا جی ٹیک گیمر اسکواڈ نام بڑے پیارے پیارے آتے ہیں جی ماشاء اللہ ہمارے یوز کے. ٹیک گیمر اسکواڈ کہہ رہے ہیں فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں آنے کے لیے شکر گزار ہیں آپ کے. آپ کی وجہ سے زندگی میں ڈپریشن سے باہر آئے ہیں ہم اور دین پہ آئے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. یہ اردو میں انگلش پڑھنا جو ہے نا یہ تھوڑا مشکل ہے, یا انگلش میں اردو پڑھنا. تو یہ فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں گیا تھا ابھی کچھ دن پہلے. رضا اسلام کہہ رہی ہیں جی ضیاء بھائی ویری امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ. آپ کے شو کا لوگو مولوی ود این ایٹیٹیوڈ آپ کی پرسنالٹی پہ بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ خیر فار دیٹ. یہ علی ای بھائی کا کمال ہے کہ انہوں نے میری پرسنالٹی کو سامنے رکھا اور ساتھ فوٹو شاپ کو رکھا اور اس میں سے ایک جادو کریٹ کر دیا ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور دین کا کام کرنے کی توفیق دے. آمین آمین آمین. اس کے بعد جی زبیر متھانی جو ہے میں خیال شاید نام سے ہی پڑھ رہا ہوں ان کا, کہہ رہے السلام علیکم. دیر از ناٹ اے سنگل ویڈیو آف یورز دیٹ آئی مسڈ. یو نیم اٹ. اب مجھے کہہ رہے ہیں نیم اٹ کر دیں کوئی. اچھا کہہ رہے ہیں کائنڈلی میک اے پلے لسٹ فار مولوی ود این ایٹیٹیوڈ. میڈیا مولوی ود این ایٹیٹیوڈ پلے لسٹ ہے ہماری؟ نو نو میں نے چیک بنایا نا یار. پلے لسٹ بھی ہوگی اور چینل بھی ہے ہمارا فار دوز. ہاں پلے لسٹ بھی بنایا اور چینل بھی ہے مولوی ود این ایٹیٹیوڈ. وہ چینل بھی آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں. اور گوگل پلے کیا نام ہے گوگل پوڈ کاسٹ پہ جائیں, اینکر آن بائی اسپوٹیفائی پہ جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو کہہ رہے ہیں دیر از ناٹ اے سنگل ویڈیو آف یورز دیٹ آئی مسڈ یو نیم اٹ. ان کو میں نا اپنے وہ ایکسپلورنگ اسلام ڈیز والی ویڈیوز پوچھتا ہوں کہ وہ دیکھی ہیں سب سے پہلی, وہ نہیں دیکھی ہوں گی انہوں نے. اچھا نامعلوم افراد کا کامنٹ ہے. نامعلوم افراد کہہ رہے ہیں کہ دس پوڈ کاسٹ از نتھنگ بٹ گوس بمپس اینڈ گوس بمپس. ٹو گڈ. thumbs up. What a comment, huh? یہ آپ نے صحیح پڑھا ہے. یہ آپ نے اس کے احساس کو نا صحیح آپ فیل کیا. goosebumps. اچھا تو چلیں جب اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں. اچھا مجھے آپ روک رہے ہیں ٹھیک ہے آپ آگے جائیں. ایکچولی وہ درمیان میں رہ گئی تھی بات کیونکہ پوری ہونی چاہیے کیونکہ فائنینسز واقعی ایک مسئلہ ہے. سو آئی واز اباؤٹ ٹو کوٹ another hadith as well which actually is a real motivation. عمر بھائی is about to lay the smack down on those people who say کہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس. I'm trying to اپنی ایگزامپل دینا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ان کی بینک اسٹیٹمنٹ کیا تھی اور شادی کے بعد اچانک سے ملٹی ملین بینک اسٹیٹمنٹ لائیو ہے وہ ساتھ بھی دکھائیں to some extent. ٹھیک ہے بعد میں کیا بات ہے. یہ میں نہیں بلاگر میں اچھا میں ایک سولوشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ I have spoken to so many parents as well and young people who want to get married. They come up with this thing that میں ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں, میری وہ میں کس طرح افورڈ کروں گا. میرا اپنا بھی شروع میں یہی وہ تھے مسئلہ تھا. کیا تھے مسئلہ تھا؟ تو بات یہ ہے کہ پہلی ایک تو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ شادی کے ذریعے سے آپ کو سسٹیننس کے مینس بڑھ جائیں گے. نمبر 2 بہت زبردست حدیث ہے 1655 ترمذی کی اور ابن ماجہ کی 2518. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا 3 بندوں کا اللہ پہ حق ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی مدد فرمائے. نمبر 1 دا مجاہد ان دا پاتھ آف اللہ, وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے. نمبر 2 دا سلیو پیئنگ فار ہز فریڈم
who intends to pay, وہ غلام جو اپنی آزادی خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, اللہ اس کی مدد اپنی مدد اس کے لیے بائنڈ کر لیتے ہیں. نمبر 3, the one who makes نکاح intending چیسٹی, یعنی وہ شخص جو نکاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایون اردو میں اس کے ورڈ حرام سے بچانے کے لیے, تاکہ وہ حرام سے, تاکہ وہ پاک باز رہ سکے. کتنی زبردست حدیث ہے. اللہ کی آپ ہیلپ اپنے ساتھ اگر بائنڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر, یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کا حق بن جائے, تو آپ شادی کی کوشش کریں. یہ پیرنٹس کو بھی سننے کی ضرورت ہے. پیرنٹس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے ایسے بھیج دیں, لیکن آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ طریقہ ڈھونڈیں. پہلا اسٹیپ میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں, کچھ عرصہ اپنے بچوں کو سپورٹ کر دیں جب تک کہ اس کی جاب نہ لگ جائے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو سیکنڈ مینز یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں, نکاح ہو جائے اگر سب ٹھیک ہے, تاکہ وہ حرام سے بچیں اور وہ بائنڈنگ ان کی ہو جائے. اور اس کے بعد ایک مناسب موقع دیکھ کے, بہت زیادہ بھی نہ کریں, نہ لڑکی والے زیادہ کریں کہ جی نہیں اتنی سیلری ہونی چاہیے کم از کم, اور نہ لڑکے والے بہت زیادہ اس کو کریں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کر دیا. رزق کا ذمہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں نا تھوڑا سا اللہ پہ توکل بھی کرنا چاہیے, بلکہ تھوڑا نہیں ٹھیک ٹھاک توکل کرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ بچوں کو حرام سے بچانے کی کوشش کریں. اور آج کل خاص طور پہ اس فتنے کے دور کے اندر پیرنٹس آئی تھنک ڈونٹ ریئلائز ہاؤ ٹف اٹ از فار چلڈرن, اسپیشلی وہ جو یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, جہاں کو ایجوکیشن ہے. آپ نے لٹرلی جو ہے نا ان کو ایک, یعنی آپ سمجھیں کہ وہ جلتے انگارے کہ جلتے انگارے وہ پکڑ کے بیچارے روز یونیورسٹی جاتے ہیں, اور آپ ان کو آپ نکاح سے بھی روک رہے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ حرام میں پڑ جائے, اور پھر اس کا کچھ نہ کچھ بلیم آپ کے بھی سر آئے گا, کیونکہ آپ کے پاس جب اپرچونیٹی تھی کہ بچے کو ود ان ریزنیبل مینس نکاح کرنے کی, آپ نہیں کر رہے تھے, آپ بغیر وجہ کے ڈیلے کر رہے تھے. اور اس میں عمر بھائی ایک پوائنٹ مجھے ذہن میں آ رہا تھا, ہمارے ایک یوتھ کلب کے ایک بردر تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے, 5-6 سال پہلے, ایٹ دی ایج آف, مطلب ہمارے ساتھ وہ والنٹیئر کرتے تھے, ایٹ دی ایج آف 17 ہی گاٹ میریڈ. His wife was also 17. They traveled to Canada. He completed his education, worked there, came back, fit, fart, no problem whatsoever. Now he is committed to his wife already. اور ان کے پیرنٹس مطلب دینی لائن تھے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, بچہ اگر ریڈی ہے, میچور ہے, سب کچھ ہے, رسپانسبلٹی اٹھاتا ہے, انہوں نے کروا دیا, کہا بیٹا پڑھو, آپ لوگ ساتھ پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, تیسری اور آخری بات اس حوالے سے فائنینسز کے, کہ نکاح کو آسان رکھیں. دین نے ہمارے صرف ولیمہ, جو آپ بات کر رہے تھے, ولیمہ ایک فنکشن ایک رکھا ہے, اوبلیگیشن ڈالی ہے, وہ بھی مرد پہ. نہ جہیز کی مصیبتوں میں پڑیں, سوشل پریشر اتنی زیادہ لے کے, آپ دین آپ کا ساتھ, آپ کے ساتھ ہے. آپ اگر دین پہ ہے نا تو یو شوڈ ناٹ فیل اینی سوشل پریشر. ہاں, اگر آپ دین پہ نہیں ہے نا تو پھر آپ ہر طرح کے سوشل پریشر میں پستے رہیں گے اور قرض لیں گے اور مشکل کریں گے شادی. آپ صرف نہ لڑکی والوں کو جہیز کی فکر کرنی چاہیے زیادہ, نہ لڑکے والوں کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے لڑکے والوں کو, اور لڑکے والوں کو بھی صرف ولیمے پہ فوکس کرنا چاہیے. ہاں, اس میں حرج نہیں ہے کہ اگر آپ نکاح کا, بارات کا ایک مناسب طریقے سے کر لیتے ہیں, حرام کیے بغیر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, ڈو اٹ. لیکن اس کو ہرڈل نہ بنائیں کہ جی ابھی تو اتنے پہلے لاکھ اکٹھے کریں گے ہم, تم بھی کچھ کرو گے, پھر کچھ کریں گے, پھر ہم شادی کا سوچیں گے. ولیمہ ہے اور وہ بھی جتنی آپ کی استطاعت ہے وہ کریں. شادی کو آسان بنائیں, نکاح کو آسان بنائیں, نہیں تو دوسری چیز آسان بنتی جائے گی جو کہ حرام نہیں, آلریڈی بن چکی ہے, آلریڈی بن چکی ہے. آئی تھنک وہ تو پانی ہمارے سر سے اوپر جا چکا ہے, بیکاز اس وقت حرام ریلیشن شپس اتنے ایزی ہو چکے ہیں. آپ کے پاس ایپس اویلیبل ہیں, آپ کے پاس سوشل میڈیا کے اندر کمیونیکیشن اویلیبل ہے. لڑکی آپ دیکھیں, یہ پب جی از ناٹ اے ڈیٹنگ ایپ. اوکے, پب جی از ناٹ اے ڈیٹنگ ایپ. اگر پب جی پہ بھی آپ رشتے کر رہے ہیں, اور یہ ایک نہیں ہے, مجھے کئی ایسے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا جنہوں نے کہا کہ جی ہمارا ملاقات پب جی پہ ہوئی تھی, ہماری ملاقات پب جی پہ ہوئی تھی. تو پب جی کے اوپر لوگ سوشلائز کریں. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی تو ہم لوگ, ہمیں تو میٹاورس کا نہیں پتا, ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو ابھی جو چھوٹے بچے ہیں وہ جن ایپس کے اوپر ہیں, لائک فار ایگزامپل رو بلاکس ہے یا اور بھی ہیں, ایون فیس بک جو ہے وہ میٹاورس کی طرف جا رہا ہے. دا پوائنٹ از کہ اس کے اوپر جو ہے نا, جو آپ کی سوشل انٹریکشنز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے, بہت زیادہ. اور آپ ایک ایسی ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پہ یو آر انٹریکٹنگ ود ادر پیپل, یو ڈونٹ ایون نو ہو دیز پیپل آر. اینڈ سو دیز پلیسز کوڈ آلسو بی, اللہ معاف کرے, رائپ ود یو نو پیڈوفائلز جو کہ وہاں پہ بچوں کو ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اور انسٹاگرام کے اوپر اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, پلیز ڈو ٹیک دا ٹائم ٹو واچ دس ڈاکیومنٹری کالڈ سوشل ڈیلیما 2.0, جس کے اندر انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا باقاعدہ طور پر کہ ایک فیک اکاؤنٹ انہوں نے کریٹ کیا ایک بچی کا, انہوں نے خود کریٹ کیا, لائک 13-year-old girl or something, and within seconds of creating that account she started getting video call requests from grown men. I think I watched it. Yes. So ایک اور ڈاکیومنٹری ابھی دوسری ہے چائلڈہڈ 2.0 جو پیرنٹس کو دیکھنی چاہیے. اچھا, اس میں بھی ایگزیکٹلی بیسکلی جو جنریشن چائلڈہڈ 2.0 از بیسکلی کہ جو چائلڈہڈ ہے نا جو ہمارا تھا وہ بالکل بدل گیا نا. چائلڈہڈ از ویری ڈفرنٹ, اینڈ آئی تھنک یہ جس اسپیڈ سے بدل رہا ہے نا, مجھے تو لگتا ہے یار جیسے میرے بچے, آئی نیڈ ٹو بی سو اویئر آف واٹس گوئنگ آن. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایپس ہے, میٹاورس, اگر پیرنٹس اپنے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں ایجوکیٹ نہیں کریں گے نا, دے کین ناٹ
ایڈوائز دیئر کڈس, دے کی ناٹ ہینڈل دیئر پرابلمس, وہ اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. جیسے ابھی ہر پیرنٹ کو لگ رہا تھا کہ میرا بچہ ٹھیک چل رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ تو ابھی آپ جس طرح ہیں یا ہم لوگ ہیں جو یوتھ سے انگیج کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے پرابلمس پتہ لگ رہے ہیں. اف وی ہم اپنی دنیا میں چلے جائیں, اپنی جاب کریں, کام کریں اور گھر آئیں, اور ہم لوگ یوتھ سے انگیج نہ کر رہے ہوں, بچوں سے انٹریکٹ نہ کریں, دیر از نو کلو ویل ہیو این آئیڈیا کہ بچوں کے ان پرابلمس میں ہیں اور ہو کیا رہا ہے اس وقت. آپ نے اتنی زبردست بات کی ہے کہ ناٹ اونلی آئی سیکنڈ یو, آئی فرسٹ یو. صحیح. اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچوں کے اندر نا, آپ دیکھیں ہم لوگ جہاں پہ بچوں کو اور پیرنٹس کو خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ارلی میرجز کو انکریج کریں, بچہ اگر آپ کا کسی پرابلم میں ہے تو پلیز اس کو ہیلپ کریں. سملرلی میں کہوں گا ساتھ ساتھ ینگسٹرز سے ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پیرنٹس پاگل نہیں ہیں, آپ کے پیرنٹس بیوقوف نہیں ہیں, آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ آپ کا برا نہیں چاہتے, بھلا ہی چاہتے ہیں. اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ارسپانسبل ہے اور ابھی تک اس سے اپنا بیڈ روم نہیں سنبھل رہا, بالکل صحیح, تو وہ لڑکی کیا سنبھالے گا؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ اتنا ارسپانسبلی بہیو کرتے ہیں کہ آپ سارے دن بیٹھ کے PUBG کھیل رہے ہیں, فورٹ نائٹ کھیل رہے ہیں, کام پہ دھیان نہیں دے رہے, کہتے ہیں یار یہ کیا خاک نوکری کرے گا, اس کا تو منہ ہی نہیں ہے نوکری والا. اسی طرح ایک لڑکی جو ہے وہ 16-17 سال کی ہے اور وہ بھی بالکل امیچور ایکٹ کر رہی ہے اور وہ اس طرح کا بیہیویئر ہے کہ بالکل ہر وقت کھیل کود اور یہ وہ, تو پیرنٹس نے کہنا بھائی اس کی کہاں شادی ہے, تو بالکل تیار ہی نہیں شادی کے لیے, تو دے ناٹ کریزی کہ وہ آپ کی شادی کرائیں گے. سو لڑکیوں سے میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی شادی جلدی ہو, اسٹارٹ ایکٹنگ رسپانسبلی. آپ فرنٹ فٹ پہ آئیں, آپ رسپانسبلٹی لیں اینڈ سی ہاؤ یور پیرنٹس ریئلائز کہ دیکھو ہمارا بچہ واقعی میں نا اب اپنا خیال رکھ سکتا ہے, اب یہ مینیج کر سکتا ہے. لڑکیوں سے میں کہتا ہوں اپنی امیوں کے ساتھ انوالو ہوں, گھر کے کام کاج کے اندر تھوڑا سا اپنی انوالومنٹ شو کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دیکھو یہ ہماری بچی جو ہے نا اپارٹ فرام ہر ایجوکیشن اینڈ ایوری تھنگ کافی گھریلو بھی ہے, اور اگر اس کو کہا جائے کہ گھر مینیج کرو یہ کر لے گی. اور لڑکا جو ہے اس کو یہ پتہ چلے کہ دیکھو اگر مجھے کہا جاتا ہے کہ میں ابھی بھی کمانا شروع کروں تو میں کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں جب آپ اپنے اندر لے کے آئیں گے نا تب کہیں جا کے معاملہ بہتری کی طرف جائے گا. سو اس میں ایک جلدی سے ہم اپنا نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جاتے ہیں. جی آج کا ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ وچ از کویسچن آف دا ویک. سو گائز کویسچن آف دا ویک سیگمنٹ میں آج ہمارے پاس جو سوال آیا ہے وہ کہکشاں آفرین کی طرف سے آیا ہے, جو کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آئی ایم فرام انڈیا. جزاک اللہ خیرن فار کریٹنگ awareness about our situation. May Allah accept all your efforts and grant you all the highest ranks in Jannah. کہتی ہیں I had a question. I usually share things about the atrocities that we are facing here in India on my social media, but my father, due to safety concerns, asks me not to. Is it permissible for me to still share to do my part in this struggle, or will I be sinful for disobeying my father? اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں انڈیا میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور کرتی ہوں, لیکن میرے ابو مجھے روک دیتے ہیں کہ نہیں کرو, تو فیئرنگ فار مائی سیفٹی. سو شوڈ آئی لسن ٹو مائی فادر اور شوڈ آئی ڈس اوبے ہم؟ واٹس دا, میرے خیال سے کہ نہیں کرنے چاہیے پوسٹ. صحیح, بالکل, کیونکہ ایک تو اپنے والد صاحب کی بات مانیں, ان کے ساتھ اچھے ٹرمز پہ رہیں. دوسری بات کہ اس پہ کریک ڈاؤن بہت زیادہ ہو رہا ہے. جو لوگ بھی شیئر کر رہے ہیں ان کی پروفائلز جو ہیں بین ہو رہی ہیں, بلاک ہو رہی ہیں. مطلب آئی ایم ریسیونگ ملٹیپل سچ کیسز ان مائی ان باکس کہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پوسٹ کیا, اس کے بعد ہماری پروفائل بلاک ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. سو ہو ایور از پوسٹنگ دیز کائنڈ آف اسٹف. آئی تھنک دیکھیں اگر ہمارے جس طرح مقاصد شریعت کے اندر ہمارا ہے نا کہ آپ کی جان کا تحفظ سب سے پہلے, اگر یہ تھریٹ ریئل ہے کہ واقعی میں جو لوگ چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ نظروں میں آ رہے ہیں گورنمنٹ کے اور وہ ان کو پکڑیں گے یا ہو سکتا ہے, تو اس کیس میں اگر وہ اچھا تو مے بی اگر وہ آئی وڈ سے کہ ورسٹ کیس سینیریو اگر آپ کوئی فیک اکاؤنٹ ہے آپ کا یا کوئی ایسا رینڈم اکاؤنٹ ہے جس طرح کوئی پیج بنا ہوتا ہے اور آپ کے اس کے اوپر ملٹیپل ایڈمنز ایڈڈ ہیں, یو آر ون آف دیم, یو آلسو پش دا کانٹینٹ اور سم تھنگ along those lines. یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی سے کہیں پیج کسی اور کنٹری میں ہوسٹ کر لے, وہاں سے پیج کریٹ ہوا ہے, آپ ان کو کانٹینٹ وغیرہ بھیج دیتے ہیں, وہی پوسٹ کرتے ہیں. سو مے بی دیٹ کین بی ورکڈ اراؤنڈ تاکہ آپ پہ وہ چیز نہ آئے, وہ کسی اور کے اوپر جا رہی ہے. بھائی ان کو میری بھی یہی رائے ہے, میں متفق ہوں, ان کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس ٹائم پہ جب آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہ رہی ہیں تو والد صاحب آپ کے پروٹیکٹر ہیں, آپ کے ولی ہیں, and he understands better the situation due to his experience and age and intellect, you can whatever you can name it. چونکہ آپ ان کی پروٹیکشن میں ہیں, ہی از رسپانسبل فار یور پروٹیکشن, دین یو شوڈ اوبے ان دس ریگارڈ. اور دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ والدین کو کی اوبیڈینس اللہ تعالیٰ نے بہت اس پہ زور دیا ہے, سوائے جیسے آپ نے ابھی مینشن کر دیا اللہ کی ڈس اوبیڈینس میں, معصیت اللہ میں, مخلوق میں والدین بھی آتے ہیں, اس کی اطاعت نہیں ہے, اس کے علاوہ آپ نے والدین کی اطاعت کرنی ہے. کیونکہ یہ آئی تھنک ان کے فادر کا ایک
حکمت پر بیسڈ فیصلہ ہے نا کہ بیٹا اس وقت حکمت نہیں ہے. اگر معاملات کچھ اور ہوتے تو میں کہتا آپ کرو, لیکن اس وقت حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ وین دا سچویشن از سو ہاسٹائل آپ یہ کام کریں اور اپنے آپ کو اپنی فیملی کو جو ہے نا وہ جیپرڈائز کر دیں. اچھا علی بھائی, میں ایک سوال اب آپ سے پوچھوں گا کہ دیکھیں اس میں یہ جو بھی ویڈیو ہم نے دیکھا تھا کچھ دیر پہلے, یہ جو زنیرہ مہام جنہوں نے انٹرویو کیا ان کا, وہ نا ٹورڈز دی اینڈ آف دیٹ انٹرویو وہ ان کو بچوں کو نا کائنڈ آف انسینٹیوائز کر رہی تھی کہ اب آپ تو یہ کرو گے, اب آپ تو ہنی مون کرو, ٹریول کرو, یہ وہ سارا کچھ بڑا گلیمرائز کرنے کے بعد کہتی ہیں اب تو آپ یوٹیوبر بن جاؤ, اب تو آپ ویڈیو بناؤ. یہ کوئی صحیح طریقہ ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی وجہ سے بھی مشہور ہوا ہو وہ سب سے پہلے یوٹیوبر بنے اور ان کو وہ ایڈوائز کریں کہ آپ اپنے ولاگز بنا کے ڈالیں تو لوگ آپ کو فالو کریں. اب کل کو پتہ چلے یہ اپنا اکاؤنٹ بنا دیں یوٹیوب پہ اور دونوں اپنے ولاگ بنا رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں فیم کی بیماری تو جو ہے نا وہ بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے اور دنیا جو ہے نا وہ پاگل ہے کہ کسی طرح کسی نہ کسی طرح جو ہے نا وہ بس مشہوری ہو جائے وہ جیسے ایک بڑا صحیح ہے نا پرچے حسن تے چرچے حسن. جی بالکل. تو لوگ تو پرچے کروانا چاہتے ہیں اپنے اوپر تاکہ ان کے چرچے ہوں, بیکاز پیپل ڈو وانٹ ٹو بیکم فیمس اور ریگارڈلیس آف واٹ ریزن بیسیکلی یو نو. تو وہ کمنگ فرام دا یوٹیوب ورلڈ, وہ جو بھی سسٹر ہیں وہ اسی لیے انکریج کر رہی ہیں بیکاز یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ بھی یوٹیوبر ہے جس کے پاس فالوئنگ ہے, بڑے سبسکرائبرز اور ویوز ہیں, وہی کریڈیبل ہے بندہ بیسیکلی. اور آپ کی بڑی انفارچونیٹ بات ابھی ہم تھوڑی دیر بات کر رہے تھے, آپ کی ایجوکیشن جو ہے آج آپ کی ورلڈلی ایجوکیشن, یہ آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے. آپ کی ایجوکیشن آج آپ کے سبسکرائبرز ہیں. اگر آپ کو دنیا جانتی ہے, چاہے وہ ریزن کوئی بھی ریزن, کوئی اوٹ پٹانگ ریزن ہے, تو آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, آپ پبلک فگر بھی ہیں, آپ آرٹسٹ بھی ہیں, آپ سب کچھ ہیں. آپ ہر قسم کا وہ بندہ ہیں جس کو مثال کے طور پہ ٹیڈ جیسا پلیٹ فارم جو ہے نا وہ آپ کو بلا کے آپ سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہے وہ لے گا. تو بیسیکلی اور آپ کسی ٹاپک پہ کوئی بھی رائے دے سکتے ہیں, کوئی بھی رائے دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ اب تو آپ زمانہ مان گیا نا, آپ انٹائٹلڈ ہیں, یوٹیوبر تو آپ ہر چیز کے ایکسپرٹ ہیں. ہاں مطلب حالانکہ دیکھنے والی چیز اس میں یہ تھی کہ جو بھی کوئی یوٹیوبر ہے یا انفلوئنسر ہے وہ سوسائٹی کو کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا چیز دے رہا ہے, کیا ایجوکیٹ کر رہا ہے, کیا ہے آخر اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے جس کی وجہ سے جس کو ہم کلیم ٹو فیم کہتے ہیں, وہ کلیم کیا ہے. تو وہ کلیم کا ورڈ جو ہے نا وہ بیسیکلی پتہ نہیں کہاں رہ گیا اور پیچھے جو رہ گئی ہے نا چیز وہ صرف فیم رہ گئی. اچھا اس سے پہلے کہ عمر بھائی کوئی سوال پوچھیں. نہیں میں سوال نہیں پوچھا, میں کہنے لگا تھا کہ ہم نے پورا MW پوڈ کاسٹ اس پہ کیا ایگزیکٹلی. ٹک ٹاکرز پہ جاؤ نہیں کیا. تو آپ ابھی یہ سوچیں کہ اگر یہ لوگ یوٹیوب پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اپنا ڈیلی ولاگنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ کس قسم کے رول ماڈلز لوگوں کے لیے بنیں گے؟ میرا سوال آپ سے ہی ہے, آپ مجھے سوال کر رہے ہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس قسم کے یوٹیوبر بنیں گے اور وہ بیسکلی وہ کیا تھیم ہے جو یہ پروموٹ کر رہے ہوں گے. ویری امپورٹنٹ کوسچن. وہ یہی پروموٹ کر رہے ہوں گے اور لوگ ان کو کس طرح جانیں گے؟ لوگ اس طرح جانیں گے یہ وہ دو پیار کرنے والے ہیں جنہوں نے بھاگ کے شادی کر زمانے کو ہرا دیا اور پیار جیت گیا, پیار امر ہو گیا. اور پھر یہ بیسیکلی تو یہ they will be known as that couple جو ماں باپ سے بھاگ کے جنہوں نے شادی کی تھی اور اب ہم ان کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی خواہش رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے گھر سے فرار ہونا ہو تو اس کے لیے کون سی ٹیکسی پکڑی جائے, کون سا رکشہ لیا جائے, کون سا جہاز پہ فلائٹ لی جائے, ہمیں آپ بتائیں, گائیڈ کریں وغیرہ وغیرہ. تو ہم ایک نیریٹو کو پش کرنا چاہتے ہیں جو ہم لوگوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ دیکھیں ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر ماں باپ زیادتی کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ بھی بھاگ کے شادی کر لیں. نو باڈی ول ڈینائی دس, نو سین پرسن کہ اس وقت تھاؤزنڈز آف ینگ میل اینڈ فیمیلس they are into such relationship, they are harboring these relationship and conversations. And جو آپ نے سوال کیا ہے they have seen a role model کہ یار کچھ نہیں ہوتا, یہ تو آ کے انٹرویو ہو رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے, this is possible, so just do it. جو انٹرویور بھی ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی ٹون کس طرح ہے, بات کرنے کی ٹون کیا ہے, کیا وہ ڈسکریجنگ ٹون ہے یا انکریجنگ ٹون ہے؟ میرے خیال سے تو وہ بگ اپ کیا جا رہا ہے ان کو, بالکل بگ اپ میں مثالیں دی ہیں. آپ نے بہت اچھا کام کیا دیا, آپ نے اس نے اس کو گلیمرائز اسی چیز کو کمال کا ہے کہ یار ویل ڈن کہ آپ جو بھاگے اور یہ ہوئے. اور آئی تھنک کئی اور یوٹیوبرز نے ان کو اس پہ تھوڑا بیش بھی کیا ہے کہ یہ جو آپ نے رویہ کیا اور جو آپ نے پروموٹ کیا اس طرح کی چیزیں, تو آپ کے ہاں کہ مطلب آپ کے اپنے گھر والے اگر ایسے بھاگ جائیں, کون سا باپ چاہتا ہے, کون سی ماں چاہتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے گھر سے فرار ہو جائے, کوئی پتہ نہیں. اور دیکھیں یہ بڑا مطلب
اللہ کا کرم کہہ لیں یا اس کے اگر وہ ان کی جان بچ گئی ہے, ورنہ یہ جو سٹوری بتائی ہے, میں تو سٹوری پہ جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اندر کی معاملات کیا ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کراچی سے ٹیکسی پکڑی ہے, لاہور گئی ہوں, کراچی سے لاہور میرا خیال ہے کم از کم نہیں تو آپ کے 12-14 گھنٹے تو لگیں گے, کم از کم 14 گھنٹے کا سفر, ٹیکسی ڈرائیور نہ ہمیں پتا بندہ کون ہے, رینڈم بندے کے ساتھ بیٹھ کے اور اکیلی لڑکی, یہ کتنا مطلب ڈیتھ ڈیفائنگ منوور کیا آپ یہ بھی دیکھیں, فولشنس ہے یہ, ڈونٹ ڈو دیٹ, نیور تھنک آف ڈوئنگ دس. روزانہ کی بنیاد پہ نا بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک کیس ہے, آپ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ بگر ایجنڈا اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو کیس ہے اٹ گیٹس دا ہائی لائٹس, رائٹ, لائم لائٹ بیسکلی یو نو, اور وہ سامنے آتا ہے, حالانکہ اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. موٹر وے پہ ہم نے دیکھا جو ہوا کیس, آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے آپ آگے, خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, کوئی بندہ ایون اغوا کر کے, وہ ٹیکسی والے اغوا کر کے لے جاتا, آپ کو آپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کچھ. So never liberals won't like you for this. لیکن I think what has to be said. مجھے ایک دفعہ پھر یہ موٹر سائیکل کی آواز آ رہی ہے. It's time for our next segment guys, اور the next segment is book of the week. So اس دفعہ book of the week segment میں ہم نے ایک بڑی اچھی کتاب کا انتخاب کیا ہے, اور وہ ہے Emotional Intelligence by Daniel Goleman. اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے Emotional Intelligence پہ, it's the go to book on emotional intelligence. What is emotional intelligence? بیسکلی جو آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, اس کا تعلق بہت گہرا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ. جہاں پہ پہلے وقتوں میں سمجھا جاتا تھا کہ آئی کیو از ایوری تھنگ, کہ بس آپ کا جو میتھمیٹکس ہے اور آپ کا جو لاجک فنکشن ہے اس کی اہمیت ہے, بٹ ناؤ اٹ از آبزرو کہ جو کچھ لوگوں میں جو ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے, سم ٹائمز اٹ ویز فار مور دین دیئر آئی کیو, اور اس میں آپ کی انٹرپرسنل اور انٹرا پرسنل جو آپ کی انٹیلیجنس ہے وہ انوالوڈ ہے. کہ انٹرپرسنل یعنی ہاؤ مچ ڈو یو نو یور سیلف, ہاؤ مچ آر یو اویئر آف یور سیلف, آپ اپنے آپ کو کتنی اچھی طرح جانتے ہو, کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہو گے تو آپ اپنے آپ کو اپلائی بھی بہتر کر سکتے ہو. اینڈ سیکنڈلی ہاؤ گڈ آر یو ان کمیونیکیٹنگ ود ادر پیپل, آپ کے لوگوں سے کمیونیکیشن کیسی ہے, آپ لوگوں کی پیپل مینجمنٹ کیسی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ ریئیکٹ کیسے کرتے ہو, ہر چیز. یعنی ایموشنلی انٹیلیجنٹ اگر آپ ہو نا, تو آپ اس قسم کے ریش فیصلے نہ کرو, گھر سے بھاگ جانے والا اور مار دیں گے, قتل کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. یعنی جو لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں نا, دے آر ویری سینسیبل in terms of managing their feelings and emotions, and اس کا زندگی میں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو I highly recommend it. جو لوگ بھی اپنے اینگر مینجمنٹ پہ, اپنی ڈپریشن کو ہینڈل کرنے میں, اپنی انگزائٹی سے ڈیل کرنے میں, لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو ہینڈل کرنے میں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تھوڑا سا بہتری یا امپروومنٹ آئے, دین دس از اے ویری گڈ بک فار دیٹ, ہائیلی ریکمینڈیڈ. اینڈ ان کی اور بھی کتابیں ہیں اسی ٹاپک کے اوپر. فار ایگزامپل ایک اور ان کی کتاب ہے بہت اچھی ہے, ورکنگ ود ایموشنل انٹیلیجنس, دیٹس آلسو ویری گڈ بک, سو آئی ریکمینڈ دیٹ ایز ویل. بہرحال اب ہم چونکہ کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, آئی ووڈ وانٹ کہ ہم اپنے فائنل تھاٹس اس ٹاپک کے بارے میں ضرور شیئر کریں. آج ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں, خاص طور پہ بچوں کے معاملے سے. اگر اف یو آر ان لو, ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ. پیرنٹس کو ہم نے ایڈوائز کیا ہے کہ اگر بچہ پیار میں ہے تو اس کو کہاں تک فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اپنے پیرنٹس اور بچوں کا کمیونیکیشن اچھا ہونا, وہ جو جنریشن گیپ ہے اس کو کیسے برج کیا جائے, پیرنٹس کہاں تک چیزوں کو آسان بنائے بچوں کے لیے, بچے کہاں تک پیرنٹس کی ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ بھی آپ کے دشمن نہیں ہیں. سو دونوں پیار محبت سے اگر چلیں گے نا تو معاملہ ٹھیک ہوگا. بیکاز ایٹ دی اینڈ واٹ وی وانٹ از کہ آل آف us, our kids, our parents, everybody goes to paradise. We all want to go to Jannah. We don't want to make life difficult for anyone, not for our kids, not for our parents. So دوسروں کو فتنے میں نہ ڈالیں. That's what I'm going to say. And final thoughts میں آپ سے لوں گا. عمر بھائی go ahead. بھائی میں یہی کوئکلی آئٹریٹ کروں گا, ری آئٹریٹ جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دونوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بچوں کو یہ نہیں چاہیے, بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ابھی بہت ینگ ہیں, ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, خاص طور پہ فیمیلس کو جو ینگ لڑکیاں ہیں اور ان کے پاس تجربہ نہیں ہے, ان کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے جتنے پیرنٹس کے پاس ہے. سو یو ہیو ٹو مچ انرجی ایٹ دس اسٹیج, یو وانٹ ٹو جسٹ ڈو تھنگس, جمپ ٹو ڈو تھنگس. ڈونٹ بی فولش, ہولڈ آن, تھوڑا ویٹ کریں, سوچ سمجھ کے قدم لیں, ماں باپ سے ڈسکس کریں, حلال طریقہ اپنائیں. ان دا فرسٹ پلیس جو سارا حرام طریقہ ہے اس کو تو ہم بالکل انڈورس نہیں کرتے, اٹ ول اونلی لیڈ یو ٹو فردر پرابلمس. دوسری طرف میں پیرنٹس کو بھی یہ کہوں گا کہ ان دا فرسٹ اگر کچھ ہو گیا شروع میں, اب وہ ہو گیا, وہ بالکل غلط تھا جو بھی ہوا, لیکن اب اگر آگے آپ نے اندازہ کر لیا ہے, سامنے والی دوسری فیملی کو بھی دیکھ لیا ہے, اینڈ پیپل آر ناٹ دیٹ بیڈ اینڈ تھنگس کین گو, تو اپنے سوشل پریشر کو درمیان میں ہرڈل بنا کے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اگر اگلا فیملی ٹھیک ہے, لیٹ اٹ گو ایز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائس. اور ایک حدیث بھی میں یہاں پہ آپ کو سامنے کوٹ کروں گا پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ, احمد بن حنبل کی ہے 2469. Once a lady approached Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and said,
my parents forced me to marry a man against my wishes, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said she has option either to continue or nullified the marriage. یعنی رسول وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی, جس اردو میں بھی بتا دوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ پیرنٹس اکثر ہمارے مس کر جاتے ہیں اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ, کہ وہ شکایت لے کے آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف ایک بندے سے میری شادی کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا, یہ بتایا کہ اس کے پاس آپشن ہے, یا تو وہ اگر کنٹینیو کر سکتی ہے تو کنٹینیو کرے, ادروائز نلیفائڈ میرج کو ختم کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور حدیث بھی ایسی ہے جو کہ یہ میسج دے رہی ہے, تو دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. خرم علوی بھائی, یور فائنل تھاٹس آن دس سبجیکٹ. مین کافی سارے پوائنٹس عمر بھائی نے کر دیے, لیکن میں اس میں یہ کہوں گا کہ اسلام جو ہے نا اس میں ساری سولوشنز ہیں. صحیح. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ بیلنس. آج بھی ہم نے یہ بات کی کہ ینگسٹرس کو کیا کرنا چاہیے, پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے. آئی تھنک ایز فیملیز ہم سب کو دین پڑھنا, اس کو سمجھنا اور اپنے اندر اتارنے کی جتنی کوشش کریں گے نا, تو انشاءاللہ یہ جو پرابلمس ہیں موسٹ لائکلی اتنے بڑے پرابلمس آئیں گے نہیں, اور جو پرابلمس آ رہے ہوں گے ہمیں الحمدللہ اس کا سلوشن دین میں سے ملتا جائے گا. سو ہم میجر ایشوز سے اپنے آپ کو بڑی آسانی سے بچا سکتے ہیں اف وی اسٹارٹ انکریزنگ آر نالج اباؤٹ دین اٹ سیلف. ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے سچویشنز آتی ہیں جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دین ہمارا یہاں پہ کیسے رہنمائی کر رہا ہے, جبکہ کر رہا ہوتا ہے, ہمیں سمجھتا ہے یہ تو دینی معاملہ ہی نہیں ہے. صحیح. بٹ دین ہمارا اس میں رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. اٹس آر لیک آف نالج, انڈرسٹینڈنگ آف دا دین اینڈ آر ڈسٹینس فرام علماء یا دینی سرکل سے, کہ ہم لوگ پھر اپنے جو ڈیسیجن لے رہے تھے وہ لے. تو میں تھوڑا جنرلائز کر کے بات کر رہا ہوں کہ ہم ایز فیملیز دین کو پڑھیں, اکٹھے پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں, اس چیز سے جوڑیں, اپنی پرائرٹیز کریں. اور ایک اور چیز, پیرنٹس جو ہیں دے شوڈ بی ویل اویئر آف دا چیلنجز دیئر کڈس آر گوئنگ ٹو فیس اینڈ آر فیسنگ ایٹ دا مومنٹ. وہ پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا نا ہوش و واس میں لے کر آئیں اور دیکھیں بچوں کے آج کل کے پرابلمس کیا ہیں. بیکاز آنیسٹلی میں مطلب مجھے بلکہ جو ینگ جنریشن ان کے ساتھ ترس یہ آتا ہے کہ یار ان کے چیلنج بہت بڑے ہیں. مطلب اف وی ور ہمارے ٹائمس پہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہمارا, لیکن الحمدللہ ہم اچھے وقتوں میں لگتا ہے نکل آئے, بچ گئے. بیکاز دیز دا چیلنجز آج کل یونیورسٹیز اور کالجز کے دیر ہیوج. سو ٹرو. علی ای, چیلنجز ہیوج ہیں, لیکن جو اس کی ہے نا پریونٹیو میئرز, آئی تھنک دے اسٹل اسٹینڈ ویلڈ. انہیں کو اگر کیا رہا ہے جیسے ایموشنل نہ ہوں, امپلسو ڈیسیجنز اپنی لائف میں نہ لیں, سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. اور اصل میں بہت سارے اسپیکٹس سے اس چیز کو کرنا چاہیے. جیسے ہم نے پیرنٹنگ کی بھی بہت ساری بات کی, پیرنٹس کو بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہے, ایز یوتھ ہمیں بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو کوئی اور ہو نہ ہو شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس, تو ایک چیز ضرور یاد رکھیں, اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں, استخارہ کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور جو اسلام کی باؤنڈریز ہے اس کے اندر رہ کر پرفارم کریں. انشاءاللہ the world is yours. صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے معاملات میں جب آپ حرام کی طرف جاتے ہیں نا, تو اکثر اینڈ میں جا کے نا استخارے ٹھیک نہیں آ رہے ہوتے. جی بالکل. کہتے ہیں امی نے استخارہ کیا وہ ٹھیک نہیں آ رہا, یا پھر پھپھو چپکے سے آ کے نا انگوٹھی بنا کے چلی جاتی ہیں. کہتے وہ میں شادی تو کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ پھپھی نے انگوٹھی بنا دی ہے. تو اس قسم کے مسئلے مسائل آتے ہیں. یا پھر وہ جٹ بٹ والا مسئلہ آتا ہے کہ جی ہم جٹ ہیں آپ بٹ ہیں, شادی نہیں ہو سکتی. تو اس قسم کی ٹریجڈی سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں. پہلی فرصت میں اپنے بڑوں کو انوالو کریں. میں آخر میں, ہم نے بچوں اور پیرنٹس کی تو بات کر دی, میں ذرا اسکولوں کو اور کالجوں کو اور یونیورسٹیوں کو ایک ٹیکہ لگانا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ کے کیمپسز کے اوپر دن دہاڑے کھلم کھلا براڈ ڈے لائٹ میں پیار, عشق اور محبت کی داستانیں چل رہی ہوتی ہیں. اللہ آپ سے پوچھے گا آپ اگر اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا, اور آپ بچوں کے لیے اس قسم کے ایونٹس کرنا اور فنکشنز کرنا اور یہ جو کانسرٹس اور فلانٹم کا ان کو آپ انکریج کر رہے ہیں, اینڈ یو آر میکنگ زنا ایزی فار دیم اینڈ یو آر فیسیلیٹیٹنگ دا ہول پروسیس, دین بی ویئر آن دا ڈے آف ججمنٹ یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس, کہ آپ کے جہاں پہ استطاعت تھی, آپ کا جہاں پہ اختیار تھا, آپ نے وہاں پہ کیا کیا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. اینڈ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ خود یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ بہت سارے لیکچرز, ٹاکس اور ورک شاپس کرواتے ہیں. خاص طور پہ جو پیار, عشق اور محبت کا ٹاپک ہے, اس پہ میں نے خود لو اسٹرک, قبول اینڈ بیونڈ اور دیگر اس قسم کی ورک شاپس کنڈکٹ کروائی ہوئی ہیں. تو اپنے کیمپسز پہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ٹاپک پہ بات بھی ہو, تاکہ بچوں کو پازیٹیو ڈائریکشن اور رائٹ گائیڈنس مل سکے. تو گائز تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آخر میں صرف ایک پوائنٹ یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اف یو گائز آر لوکنگ فار سم ویری ویری کول مرچنڈائز, دین پلیز ہیڈ آن ڈاؤن ٹو آر YC shop official account on Instagram to order this merchandise. Inshallah, tab tak
آگے ہوگی انشاءاللہ. تو آپ وہاں سے ہماری یہ کول مرچنڈائز پرچیز کر سکتے ہیں. یو کین بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ اسپیشلی دا مولوی ود این ایٹیٹیوڈ گینگ. انشاءاللہ آپ ہمارا حصہ بن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے دین پر, ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے اور ہمیں ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. I'll see you guys later inshallah, same time, same channel. Until then, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.